अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज बात सबसे पहले मौसम की करते हैं। ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, वो इलाके, वो देहात, वो गांव, वो गलियाँ, वो कूचे जहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है, वहाँ ये जानना बहुत अहम है कहीं अगले 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बारिश तो नहीं हो जाएगी। इस पर बात करना बहुत अहम है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बेशतर मैदानी इलाके हैं वहाँ तो मौसम गर्म रहेगा। वैसे कल से हम देख लें गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है फिर से, लेकिन एट द सेम टाइम शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ बारिश होगी। कहाँ पर बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, चूँकि अब ये बहुत अहम हो गया जानना कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ एवेपोरेट होता है, फिर से बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है, इसलिए मुश्किल बढ़ जाती है। DG मेट महार साहबजाद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह करे ये खैर सबके लिए हो सर, पूरे पाकिस्तान के लिए हो। थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर, ओवरऑल सिचुएशन क्या है मौसम की आइंदा 12 से 24 घंटों तक? आप नॉर्थ से स्टार्ट करें, साउथ तक बता दें। बिल्कुल जी, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि जी ये वाकया वो ये जब बारिश हो चुकी होती है, पानी होता है या वैसे बुखारात तो होते हैं, तो वो हीटिंग की वजह से वो ऑटोमेटिकली एक सिलसिला ऐसा बन जाता है कि जी दोबारा बारिश का इम्कान हो जाता है। कल आपने देखा होगा कि लाहौर के ऊपर एक सिलसिला बना और लाहौर में काफी ज्यादा बारिश दे गया। इसी तरह ये आज भी इम्कानात जो है हमने जाहिर किए हुए हैं कि जी हमारे शुमाली इलाके जो है ना वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सिलसिला है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी तक जो है वो थोड़ा सा रिलीफ है, जिसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा, इतना ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। तो शुमाली इलाकों या कश्मीर में या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं, हल्की या मॉडरेट टाइप हो सकती है। बाकी मैदानी इलाके हमारे पंजाब के और यहाँ पे भी इतना चांस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बन के जैसे लाहौर में कल बना है कोई ऐसी जगह पे। आपको पता है कि हमारे शहर इतने ज्यादा फैल गए हैं कि हीट आइलैंड बन गए हुए हैं, तो ये फिनोमेनाज भी जो होके ना वो थोड़ी बहुत सिलसिला बना देते होते हैं। बलूचिस्तान पे भी अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा और सिंध पे भी अभी इतना चांस नहीं है कि जी इतनी ज्यादा बारिश आ जाए। बाकी दरिया जो है इस वक्त हमारे पास दरियाओं की अगर सिचुएशन देखी जाए तो इंडस रिवर जो है वो तकरीबन कई जगहों पे हाइट पे जा रहा है, खास तौर पे तौसा या इन इलाकों में, लेकिन इसका जैसे जैसे बहाव आगे बढ़ता जाएगा इसकी थोड़ी सी शिद्दत में इजाफा रहेगा कि जी जहाँ पे अब गुद्दू या सखर में पानी पहले मीडियम पे आ गया था, लेकिन दोबारा वो एक दफा फिर हाई फ्लड लेवल पे चले जाएंगे। ठीक, दोबारा फ्लड लेवल पे चली जाएगी सूरत हाल। लेकिन साहबजाद खान साहब, सूरत हाल इस वक्त जो मुल्क में दरपेश है, मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की बात करें तो मौसमों की शिद्दत भी एक बड़ा मसला है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हब्स है, गर्मी है। क्या जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? देखें, टेम्परेचर तो एक तो है कि जी कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो वो ये आजकल थोड़ा सा मौसम जैसे बारिश नहीं हो रही तो वो दर्जा हरारत में तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कि जी दोबारा 35 कई जगहों पे टेम्परेचर कल भी चला गया है और इसमें इंक्रीज फर्दर भी लग रही है कि जी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वक्त के साथ साथ ये होगा। लेकिन अब आपको पता है कि जी सीजन अभी तक एंड नहीं हुआ, ये चल रहा है। सितंबर का महीना भी जो है वो मॉनसून का ही महीना काउंट करते हैं, तो बारिशों का सिलसिला दोबारा भी ये कोई ऐसी वैसी अगर कोई वेव आई, क्योंकि अभी तक के बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं जनरेट हुआ जो इतनी जल्दी पहुंच जाए, तो जब कोई बनेगा ऐसा सिलसिला दोबारा हीटिंग की वजह से तो हम इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे और वार्निंग या जो भी इशू करनी होती है वो इंशाल्लाह कर देंगे। लेकिन अभी इम्कानात जो है मानसून की बारिशों के अभी तक कम नहीं हुए, क्योंकि सितंबर में भी बारिशें अक्सर हो जाती हैं। सर, ये वार्निंग्स और थ्रेट्स बहुत अहम है सर, चूंकि सवाल से मुतालिक हम जो जान पाए वो ये ठीक है, नुकसान तो हुआ, तबाही तो हुई, लेकिन चूंकि थ्रेट्स जारी किए गए थे इसलिए उससे पहले कुछ काम भी किया गया। हमने शरह से मुतालिक भी देखते हैं कि चूंकि चीज़ें क्लियर थी कि कब यहाँ से रल्ला गुजरेगा, फिर उसे मैनेज किया गया। इस वक्त कोई नया थ्रेट, कोई नई वार्निंग किसी इलाके से मुतालिक जारी की गई है मेट की तरफ से? सिर्फ ये दरिया सिंध में इंडस में जो है ये हाई फ्लड चूंकि चल रहा है तौसा और इसके नीचे से, तो वो उसके बारे में हमने बताया हुआ है। बाकी ऐसा सच बारिश की कोई नहीं है अभी तक।
ٹھیک، بہت شکریہ ماہر صاحبزاد خان صاحب ساتھ موجود تھے. اور نیشن وائڈ اگر ہم بات کریں تو چیزیں بہتر ہیں، لیکن جو انڈس ریور ہے دریائے سندھ وہاں پر پھر سے فلڈ کا خطرہ بہرحال ہے. اللہ کرے چیزیں بہتری کی طرف رہیں اور ہم چیزوں کو بہتر طور پہ مینیج کرنے کی اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آگے اور سیلاب متاثرین کی بات کرتے ہیں جن کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. سندھ ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثر علاقے ہوں، وزیر اعظم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، کیمپس کا دورہ کر رہے ہیں، امدادی چیکس کی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کریں. نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلکہ ہم اگر رہنما پی ایم ایل این مریم نواز صاحبہ کا ذکر کریں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. جنوبی پنجاب کا دورہ انہوں نے کل کیا تھا، تو مختلف دورے انہوں نے کیے بھی ہیں. لیکن اب میں جب بات وزیر اعظم کے دوروں کی کر رہا ہوں تو ایسے میں جو امدادی کاروائیاں ان کا جائزہ وہ خود لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رپورٹ کیا جائے، میں جاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہاں پر کتنا کام ہو رہا ہے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک امداد فوری پہنچے. کہیں پر کوئی ڈیلے آئے اس کو فوری طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور نوشہرہ کی بات ہم کر لیتے ہیں. کل وہ نوشہرہ پہنچے تھے، ریلیف کیمپ کا دورہ کیا تھا اور جب انہوں نے ملاقات کی تو ان سے پوچھا بھی کیا مسائل ہیں آپ کے، کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، جو بحالی کے کام ہیں، جو امداد کا کام ہے، کہیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی کو کوئی ایسی چیز درکار تو نہیں جو وہاں پہنچ نہ رہی ہو تاکہ اس کو خود دیکھا جا سکے. اور چار سدہ ایک اور علاقہ یہاں کا بھی انہوں نے دورہ کیا، یہاں بھی سیلاب متاثرین سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو متاثر خاندان ہے ہر خاندان کو 25,000 روپے پہنچانا، ظاہر اس میں کچھ وقت لگ جائے گا، کچھ دن لگ جائیں گے لیکن بہرحال پہنچ اور پائیں گے. سب سے اچھی بات یہ ہے شعیب کہ وہ کوئی بھی صوبہ ہو، وفاق نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے. وزیر اعظم نے سب کے لیے جو متاثرین ہیں ان کے لیے ان پیسوں کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کی کچھ مالی مدد ہو سکے، معاونت کی جا سکے. اور چار سدہ اور نوشہرہ کا آپ نے ذکر کیا تو مومن ڈیم کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے. وزیر اعظم کی میں بات کر رہی ہوں تو مزید ان کے دورے کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشہرہ سے انوار اللہ خان صاحب. انوار اللہ صاحب، کل وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے چار سدہ کا، نوشہرہ کا، مومن ڈیم کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا ہے. بتائیے گا ان کے وزٹ کے دوران کیا کیا مصروفیت رہی ان کی اور جو ان کو بریفنگ دی گئی اس بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا. ہاں جی بالکل. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو و امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع نوشہرہ اور چرسدہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے نوشہرہ میں مردان پل پر سیلاب کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. مردان پل پر وزیر اعظم کو دریائے کابل میں سیلابی صورتحال اور جاری ریسکیو کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور فوری ریسکیو کے لیے تمام تر وسائل کو بروقار لانے کی ہدایت جاری کی ہے. وزیر اعظم اس کے بعد گورنمنٹ کامرس کالج نوشہرہ میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم امدادی کیمپ چلے گئے جہاں پر وزیر اعظم نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. اس کے علاوہ اس موقع پر وزیر اعظم کے مشیر انجینئر ادیر مقام وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان اختر ولی MNA، مرتضی جاوید عباسی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر شہزاد بنگش اور دیگر سول و عسکری حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کامرس کالج میں قائم امدادی کیمپ میں DC نوشہرہ میر رضا ازگن نے وزیر اعظم کو ریلیف کیمپس، میڈیکل کیمپس، متاثرہ علاقوں، متاثرہ لوگوں اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. ابھی میں تھوڑا سا میڈیکل کیمپس اور ریلیف کیمپس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ نوشہرہ میں کتنے میڈیکل کیمپس اور ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر. میں بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں ٹوٹل 3 تحصیل ہے جو افیکٹڈ ہے فلڈ سے، جس میں نوشہرہ ہے، جنگیرہ ہے اور پبی ہے. تحصیل نوشہرہ میں تقریباً 51 کے قریب ٹوٹل ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں سے 42 سرکاری ہے اور 9 ان میں پرائیویٹ کیمپس جو ہے یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں. ان کیمپس میں شیلٹر، فوڈ، نان فوڈ آئٹمس اور میڈیکل فیسلٹیز یہاں پہ 24/7 اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل جنگیرہ میں 11 ریلیف کیمپ یہاں پہ بھی قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پہ 11 کے 11 یہاں پہ سرکاری کیمپس ہیں. اس کے علاوہ تحصیل پبی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ 15 ہے اور 15 سرکاری کیمپس یہاں پہ قائم کیے گئے. یہاں پہ کوئی پرائیویٹ کیمپ نہیں ہے. میڈیکل کیمپس کے بارے میں اگر میں بتا دوں تو یہاں پہ تقریباً ٹوٹل تحصیل نوشہرہ میں یہاں پہ 6 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں مختلف ریلیف کیمپس میں. یہاں پہ 2 سرکاری ہے اور 4 پرائیویٹ ہیں جہاں پہ ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ
یہ تحصیل جہانگیرہ کی اگر بات کی جائے یہاں پہ 2 میڈیکل کیمپس ہے, یہ 2 سرکاری میڈیکل کیمپس ہے, اور تحصیل پبی میں بھی 3, اور وہ تینوں جو ہے وہ سرکاری میڈیکل کیمپس ہے. جی اچھا, ڈیم سے متعلق جو بریفنگ دی گئی, محمد ڈیم ظاہر ان کا وہاں پہ وزٹ تھا, ایک تو اس سے متعلق بھی کچھ ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا, اور دوسرا ہم اس سے پہلے کئی اور خبریں بھی نوشہرہ سے متعلق دیکھتے ہیں, جس میں ایک اے ڈی سی مس قرۃ العین وزیر, جس طرح انہوں نے لوگوں کی کو سپورٹ کیا, ان کو کہا کہ آپ اپنی ان جگہوں کو خالی کر دیجیے, یہاں پر خطرہ ہے, تو ایسے جو اقدامات وہاں لیے گئے اس کا بھی احاطہ کیجیے گا. جی بالکل, نوشہرہ کی جو مس وزیر ہے میڈم, اس نے بڑی جانفشانی سے اپنا کام اپنی ڈیوٹی سر انجام دی, اپنا فرض انجام دیا, کیونکہ یہی بات مطلب یہی حقیقت ہے کہ اسی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ متاثر نہیں ہوئے. اس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سالوں لوگوں کو ریلیف کیمپس میں اور دوسری جگہوں پہ شفٹ کیا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیادہ تر یہاں کے لوگ جو ہے ڈی سی صاحب نے جو کل وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ میں کہا کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ریلیف کیمپس کے بجائے دوسری جگہوں پہ اور دوسری شہروں میں شفٹ ہو گئے. جی ٹھیک, بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے اور وزیر اعظم کا دورہ, اس سے متعلق ہمیں بریف کر رہے تھے, وہاں جو حالات اس وقت ہیں اس سے متعلق بتا رہے تھے. ہم نے 2 روز پہلے ایک بات بھی کی اور اس پر ہم نے ڈسکس کیا کہ جس طرح کووڈ کے دنوں میں NCOC نے بہترین کام کیا, اس وقت فلڈ کے دنوں میں یعنی سیلاب کے موقع پر ہمیں ایسی ہی کوارڈینیشن چاہیے, اداروں کے درمیان کوارڈینیشن چاہیے, ایک سینٹرلائزڈ ایفرٹ چاہیے, ایک ایسی ایفرٹ جس میں ہم یہ دیکھ پائیں کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں, یہ سب جانتے ہوں کہ کون کہاں پر کیا کام کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ تمام ادارے, تمام لوگ, تمام NGOs ایک ہی علاقے میں پہنچ جائیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہو, اور اسی کے حوالے سے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے کل جب اہم میٹنگ ہوئی, اجلاس کی ہم بات کریں جس میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کیا جائے گا, اور یہ گا تمام معاملات کو کہ کہاں پر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کہاں پر کیا چیز ریکوائرڈ ہے. اور اس موقع پر جب اجلاس ہوا تو سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی, زخمیوں کے لیے دعا بھی کی گئی, اور اب کیا کرنا ہے اس پر بہت زیادہ بالکل. جو سینٹر بنایا جا رہا ہے شعیب, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں کون کون شامل ہوگا. تو جناب اس میں وفاقی وزراء ہوں گے, مسلح افواج کے نمائندے ہوں گے, وزرائے اعلیٰ ہوں گے, ماہرین پر مشتمل ایک پوری ٹیم ہوگی جو اس سینٹر کے اندر شامل ہوگی, جو وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لیں گے. سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوگا, اور اس سینٹر کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے. ظاہر ہے اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے, سینٹر کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے جس نے مالی معاملات بھی دیکھنے ہوں, تو وزیر اعظم خود اس کو ہیڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہنگامی اقدامات ہیں, کل کے اس اجلاس میں اس پہ بات ہوئی, بلا تعطل جو امداد کی فراہمی اس کو یقینی بنانے کے لیے بات کی گئی. انتھک کوششیں جو ہیں ہمارے اداروں کو, ان کو سراہا گیا. اور اس کے علاوہ اگر NDMA کی بات کریں تو جناب 5 ارب روپے NDMA کو دیے جا رہے ہیں, سندھ کے لیے 15 ارب, بلوچستان کے لیے 10 ارب کی خصوصی گرانٹ, یہ سارا وفاق کے اینڈ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہر جاں بحق فرد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس میں, مطلب ان کے گھر منہدم ہو گئے یا ان کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ وسائل ان کے پاس موجود ہیں, فوری طور پہ ان کو 25,000 روپے علیحدہ سے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ سہولیات کا بندوبست کر سکیں. اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کی داد رسی اور دیکھ بھال کے لیے وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, حکومتیں, آرمی, نیوی, فضائیہ سمیت ہنگامی امداد کے اداروں, انٹرنیشنل پارٹنرز, بین الاقوامی برادری, اقوام متحدہ, دوست ممالک, سب لوگوں کی کاوشوں کو اس کی تعریف کی گئی, اس کو سراہا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا. امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. قومی سطح پر تعمیر نو کا پلان مرتب کیا جا رہا ہے اور اس پلان کا حصہ یہ پوری کمیٹی ہے. چونکہ اس میں یہ بہت اہم ہے جاننا اور یہ کرنا کہ جو دریائے ہیں, جو آبی گزرگاہیں ہیں اور ان کے آس پاس جو ہم غیر قانونی تعمیرات دیکھتے ہیں, میں تجاوزات کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریزنز ہوتے ہیں ان سب کو سمجھا جائے, اس پر کام کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے مزید فلڈز آئیں گے تو ہمیں اس سے پہلے تیار ہونا ہے, اور ایسے میں ان سارے معاملات کو دیکھا جائے گا, آئندہ آنے والے سالوں کے لیے پلاننگ کی جائے گی. ہم بات کرتے ہیں سیلاب متاثرین کی, اور ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک قوم بن کر ابھر رہے ہیں. الحمدللہ ہم سب کوشش کیا کر رہے ہیں, جتنا ہو سکے دل کھول کر
امداد فراہم کریں اپنے سیلاب سے متاثر بہن بھائیوں کے لیے، نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے جہاز آ رہے ہیں، میں یو اے ای کی بات کروں، میں ترکیہ کی بات کروں، دیگر ممالک کی بات کروں، وہاں سے جہاز آ رہی ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنے کی جو پوری کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا نا مریم نواز صاحبہ کا، کہ جس طرح سے وہ پہنچی ہے مختلف علاقوں میں اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے دورہ پنجاب کی بات کریں، جنوبی پنجاب کا ان کا دورہ ہے، تونسا وہ پہنچی اور اس دوران مریم نواز صاحبہ نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ سیلاب متاثرین کی جو معاملات ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور یہ جو ان کی بحالی ہے نا یہ ان کی ترجیح ہے، سیاست سے بالا تر ہو کر ہر ایک کو آگے بڑھنا ہوگا، کون کس پولیٹیکل پارٹی سے دیٹ ڈزنٹ میٹر، اس وقت ایک پاکستانی ہو کر ہمیں آگے بڑھنا ہے ان کی مدد کرنے، کیونکہ یہ مصیبت کی گھڑی ہے، اس میں کسی کو تنہا چھوڑا جا نہیں سکتا اور نہیں چھوڑیں گے تنہا کسی کو بھی۔ یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی ہدایت پر وہ تونسا کے عوام کے دکھ درد میں شرکت کر رہی ہیں، انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ آپ پہنچیں، فیلڈ میں جائیں، لوگوں سے ملیں، بات کریں، سنیں ان کو، اور سیلاب متاثرین کی جو بحالی ہے اس کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، جس طرح سے ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ان کا دورہ جنوبی پنجاب، اس سے متعلق مزید بات کریں گے، شفقت عباس ملک ہمارے نمائندے میں جوائن کر چکے ہیں۔ شفقت، تونسا پہنچی تھی، اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز میں نے شیئر کی، مزید کہاں کہاں وہ گئیں اور اب کیا پلان ان کا آج کا ہے، اگر اس سے متعلق بھی آپ اپڈیٹ کر سکیں تو۔ جی شعیب، گزشتہ روز مریم نواز شریف ملتان پہنچی تھی تو وہاں ان کی پارٹی جو رہنما تھے جنوبی پنجاب کے استقبال کیا، لیکن جب وہ تقریباً ملتان سے جو تونسا ہے وہ 3 گھنٹے کی مسافت ہے تو انہوں نے بائی روڈ کیا، تو جب وہ تونسا پہنچی تو وہ پوری ایک ریلی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تو جب وہ تونسا کی جو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تحصیل تھی تونسا تھی، اور جو تونسا کے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے وہ ناڑی اور ببی تھی، تو وہ سب سے پہلے ببی پہنچی، وہاں انہوں نے ایک بڑی تعداد تھی فیملیز کی جو افیکٹڈ فیملیز تھی ان سے ملاقات کی، ان سے مختصر خطاب کیا، جیسے کہ آپ نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ انہیں ریلیف دینے کا ہے اور اس سیاست کرنے نہیں آئی، بہت مختصر خطاب تھا، صرف ان کے حوصلہ بڑھانے آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ جگہ جگہ جہاں گھر گرے ہوئے تھے بستیوں میں گئیں، وہ گھر دیکھی، ان کی فیملیز سے ملی۔ اس کے بعد جو ایک ناڑی ہے جو سب سے زیادہ، وہاں وہ صرف خواتین سے انہوں نے ملاقات کی، وہاں تقریباً 1000 سے زیادہ خواتین وہاں موجود تھیں افیکٹڈ، اور وہاں انہوں نے کوئی سپیچ نہیں کی، وہاں وہ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئیں، ان کے ساتھ بالکل گھل میں، ان کے بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا، انہیں پیار کیا، اور وہاں جو افیکٹڈ خواتین تھی وہ بہت جذباتی مناظر تھے شعیب، کیونکہ میں وہاں موجود تھا، جس طرح وہ خواتین رو رہی تھی گلے لگا کے مریم نواز صاحبہ کو، اور مریم نواز کی آنکھیں نم تھی اور وہ انہیں صرف دلاسا دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف یہاں آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں، جو آپ کو مشکلات ہیں، ان کے ازالے کے لیے آئی ہوں۔ میاں محمد نواز شریف اگر یہ بتا بھی دیں آپ، اگر یہ بتا بھی دیں کہ شکایت کس قسم کی تھیں، ظاہر شکایت انہوں نے سنی، وہ اس کا ازالہ کریں گی، لیکن ایک خاتون کی تکلیف سمجھ سکتی ہے، ایسی بہت سے خبریں ہیں جب خواتین کے مسائل پہ ہم نے بات کی، ظاہر ہے خواتین کے کچھ ڈیفرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا چاہیے، اداروں کی ذمہ داری ہے، ایسے میں مریم نواز کا فیلڈ میں جانا، خواتین سے ملنا، ان سے پوچھنا، ان کی بات سننا، ان کو مدد کی یقین دہانی کرانا، ایشوز کس قسم کے فیس کر رہی ہیں وہاں پہ خواتین؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور ہم نے کل یہ دیکھا ہے، کیونکہ ہم جو پچھلے گزشتہ 10 دنوں سے ہم فیلڈ میں ہیں تو ہم اوورال بات کر رہے تھے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین کے مسائل ہیں، یہ جو آپ کو یہ تونسا، ڈی جی خان، راجن پور جو ہے، یہ ٹریڈیشنل علاقہ، روایتی علاقہ ہے، یہاں پردہ بہت میٹر کرتا ہے، یہ چار دیواری کا تصور یہاں بہت اہم ہے، کیونکہ بہت ساری فیملیز اس لیے بھی اپنے گھر میں سیلاب میں ڈوبے گھر نہیں چھوڑ رہے، کیوں کہ وہ ان کی چار دیواری ان کی جوان بچیاں ہیں، تو اس میں جب انہوں نے ایک عورت کو مریم نواز کی صورت میں اپنے پاس پایا تو وہ ان کی آنسو چھلک پڑے، اور وہ اس طرح رو دہائی دینے لگی کہ وہ ایک ان کی بہن، ان کی بیٹی ان کے پاس تھی، اور انہوں نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کی جوان بچیاں ہوتی ہیں، تو ان کے مسائل جو ہیں وہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ایک خاتون پہنچی ہے تو ان کی جو امیدیں تھیں وہ ان سے دیکھیں، ان کی مشکلات تو شاید کم نہ ہو سکیں، لیکن انہیں ایک دھارس بدی ہے، انہیں ایک اعتماد حاصل ہوا ہے کہ ایک بیٹی اور ایک ماں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تو ان سے یہ بہت ایک اچھا انہیں حوصلہ ملا۔
वेरी इंपॉर्टेंट शफकत, जो शुएब ने भी नुक्ता उठाया और आपने भी बात की कि ऐसे वक्त में वो लोग जो इस वक्त मुतासर हैं वो दस्ते शफकत चाहते हैं, हमदर्दी के दो बोल बड़े बानी रखते हैं। ऐसे में मरीम नवाज़ को अपने दरमियान पाकर जाहिर है उन औरतों का हौसला बढ़ा जो इस वक्त मुतासरीन में से हैं, जिनके घर बार इस वक्त तबाह हो चुके हैं। उनके दरमियान बातचीत क्या हुई? मरीम नवाज़ की कल मैंने कुछ तस्वीर जो सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से गुजरी जो मैंने देखी, उन्होंने बच्चों को गले लगाया, उनसे प्यार किया और बहुत जो सूरत हाल थी वो तकलीफ दे थी और इसका अंदाज़ा मरीम नवाज साहिबा की आंखों से हो रहा था। सलमा, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ हमने वो, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मैंने वो बराह रास्त मनाजिर देखे हैं। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो तस्वीर नहीं आई कि जो वहाँ जज्बात थे, क्योंकि उनकी वीडियोस उस तरह नहीं आई जो उनके जज्बात थे, क्योंकि मकसद पब्लिसिटी नहीं था, मकसद उनके दुखों पे मरहम रखना था। लिटरली मरियम नवाज की आंखों में आंसू थे, वो उनकी जो दुख थे, वो जो खवातीन थी, बुजुर्ग खवातीन थी, नौजवान खवातीन थी, बच्चियां थी, वो खवातीन मरियम नवाज साहिबा के कान में गुफ्तगू कर रही थी और उनका जवाब मरियम नवाज साहिबा उनके कान में दे रही थी। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कुछ ऐसे मसाइल थे जो पब्लिकली वो नहीं कह सकते थे। तो ये बड़ा अहम था, बड़ा अहम था। देखिए, इमदाद और वो रेस्क्यू, वो चीजें चलती रहती हैं, शिकायत चलती रहती हैं, लेकिन एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। सलमा जी, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। औरत की तकलीफ, औरत का दुख, उसके मसाइल एक औरत बेहतर समझ सकती है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और कल मरीम नवाज साहिबा की जो इनसे गुफ्तगू हुई, जो मुलाकात हुई, जिस तरह से उन्होंने यकीन दहानी कराई, उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बड़ा अहम है हमारी सियासी क़यादत का इस वक्त कौम में होना, फील्ड में होना, उनको सुनना। मसाइल तो हैं, तकलीफ़ें तो हैं, दुख तो है, परेशानी तो है, लेकिन उसको सुनना बहुत अहम है। सुनेंगे तो फिर उसके हल की तरफ हम कदम बढ़ा पाएंगे। ऐसे में हम तमाम इदारों को देख रहे हैं कि वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर पहुँच सकते हैं। चूँकि इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, कोई NGO नहीं पहुँच सकती, कोई इंडिविजुअल नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर हम जब रेस्क्यू की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ही पहुँच पाते हैं। ऐसे में अफवाज पाकिस्तान जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद के लिए हमें बहुत आगे नजर आए। इवन हम जब PTV से निकलते भी हम, मैं देख रहा था कि यहाँ पर भी कैंप लगा रखा है। इस तरह बहुत सारे कैंप्स लगाए गए हैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। F9 वाली साइड पे, मतलब जहाँ आप जाएं आपको कैंप्स मिलते हैं जहाँ पे इमदादी सामान जमा भी किया जा रहा है और फिर वो सारा इकट्ठा करके तरसील का सिलसिला भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो उन्होंने अपनी जो तनख्वाह का ऐलान किया था फंड में देने का, वो इसके अलावा था। इसके अलावा जो राशन भेजा जा रहा है वो तकरीबन 16 टन राशन है जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया है। ISPR की जानिब से जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक रिलीफ आइटम्स जो भिजवाए गए हैं उनमें ज़ाहिर है खाने पीने की अशिया शामिल हैं, खैमे शामिल हैं, इसके अलावा चादरें रिक्वायर्ड थी, मच्छरदानियाँ और बहुत सारी जो बेसिक मेडिसिन है वो रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह से भिजवाई जा रही हैं। 8 टन खुराक जो है वो लाहौर से सोबतपुर बलूचिस्तान भिजवाई गई है। इसके अलावा रावलपिंडी कोर की जानिब से KPK के जो इलाके थे मुतासरा DI खान, वहाँ पर 4 टन राशन भिजवाया गया है। गुजरांवाला की जानिब से बात करें, गुजरांवाला कोर की जानिब से सियालकोट से पन्नू आकिल 4 टन राशन भिजवाया गया है। तो ये जो 16 टन मजमूई तौर पर राशन था वो मुतासरा इलाकों में भिजवाया गया। और जैसे शुएब आपने कहा कि वो इलाके जहाँ पर आम इंसान के लिए पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, वहाँ पर हमारे इदारे पहुँच रहे हैं और हर इंडिविजुअल की मदद कर रहे हैं। जिसको खुराक चाहिए, जिसको छत चाहिए या जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी, अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, एड चाहिए, तो उसके लिए भी अफवाज पाकिस्तान शाना बशाना है सिविल इदारों के। एग्जैक्टली बढ़ते हैं आगे। यूँ तो हम सैलाब की बात करें, एक और खबर है वो शेयर क्लिप, फिर हम दोबारा सैलाब से मुतासर इलाकों की ही बात करेंगे, बहाली ही की बात करेंगे। हॉकी ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर, उनका इंतकाल, ये खबर इसकी बात करते हैं जिस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मरहूम ने पाकिस्तान हॉकी के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। मंजूर हुसैन जूनियर ने खेल के मैदान में मुल्क का परचम सरबुलंद किया। दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और कहा कि हॉकी की दुनिया के लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर के इंतकाल पर हमें गहरा दुख है। एक रिपोर्ट है हमारे पास इनके करियर से मुताल्लिक भी, आइए देखते हैं। ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर 28 अक्टूबर 1958 को सियालकोट में पैदा हुए और 1975 से 1984 के दरमियान कौमी हॉकी टीम में फॉरवर्ड पोजीशन पर स्ट्राइकर के तौर पर खेलते रहे। उन्होंने अपने कैरियर में 86 गोल किए। मंजूर हुसैन जूनियर ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए तलाई तमगा हासिल किया। वो 1978 और 1982 की वर्ल्ड कप फातिहा कौमी हॉकी टीम का भी हिस्सा रहे।
उन्हें 1982 के वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो के तौर पर दुनियाई हॉकी आज भी पहचानती है, जहां उन्होंने 6 जर्मन डिफेंडर्स को डॉज किया और गोल स्कोर करके कौमी टीम को आलमी चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। मंजूर हुसैन जूनियर PHF सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर और दीगर ओहदेदारान ने मंजूर हुसैन जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए इसे हॉकी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर हम सैलाब की ही बात करते हैं, सैलाब से मुतासिर इलाकों का जिक्र करते हैं। और चूँकि इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं, रेस्क्यू की बात भी कर रहे हैं, रिलीफ की बात भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की बात भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ इश्यूज़ ऐसे जिस पर बात बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा बात क्या करते हैं, खैमे पहुंच जाएं। हम ज़्यादा बात क्या करते हैं कि रेस्क्यू के साथ साथ जो आपने राशन वहाँ पहुँचाना है, जो खैमा आपने वहाँ पे लगाना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चैलेंजेस भी होते हैं, वो दूर करना बहुत अहम होता है। जैसे कि सांप और बिच्छू के काटने के वाक़यात, जैसे कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि कुछ एरिया स्पेसिफिक होती हैं कि वहीं पर ज़्यादा नज़र आती हैं, उसके हवाले से आगाही होना, वहाँ पे तिब्बी अमले का होना, दवाइयों का होना, ये बहुत अहम होता है। इस पर आज हम बात करेंगे। DG नेशनल हेल्थ इमरजेंसी एंड फोकल पर्सन हेल्थ फॉर फ्लड्स डॉक्टर सबीना दुरानी साहब हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहब, observation वेरी है? गुड मॉर्निंग। जी श्वेत, नहीं डॉक्टर साहब, ऑब्जर्वेशन क्या है अभी ज़रा हम बात करें, हम तो बात करें खैमे पहुंच जाएं, राशन पहुंच जाए, बहुत अहम है, पहुंचना चाहिए, बट चैलेंजेस और भी हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, बंदा इंसान ज़िंदा रहेगा तो उसके बाद ही उसको खैमे की ज़रूरत होगी या उसको खाने की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है आपकी वो हेल्थ ही होता है। इंसान का ज़िंदा होना, ज़िंदा बच जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हेल्थ में अगर आप देखें, ये वो वाला टाइम होता है कि जिसमें ना खाना है, ना आपके पास साफ़ पानी है, ना साफ़ रहने की जगह है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। वो बीमारियां नॉर्मली भी हमारी कम्युनिटी में होती ही हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन आती है, जब आपकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ होता है, तो उनका फैल जाने का और उनके वबा का फैलने का बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हो जाते हैं। तो अगर इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो जो हमारे पास ज़्यादातर डिजीज़ेज़ आ रही हैं, डायरिया है, पेट ख़राब होना, जिसमें हैज़ा हो जाता है, हैज़ा भी उसका एक फॉर्म है। उसके अलावा स्किन डिजीज़, जिल्द की बीमारियां बहुत ज़्यादा, फंगल आपके, क्योंकि गंदा पानी है, गंदा इन्वायरमेंट है, उससे हो जाता है। सीने की बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन वो ज़्यादा है, सांप और बिच्छू का। और अभी इससे ये तो अभी हमारे पास जो इमीडिएट उसमें आ रही हैं, जिसको हम अभी डील कर रहे हैं। आगे इसका वो वाले सिचुएशन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। आगे वबा हो सकती है, क्योंकि अगर ये बीमारियां इसके अलावा जो होती है, जो वक्त के साथ साथ आगे आती है, हेपेटाइटिस कर लो, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये जब पानी, गंदा पानी खड़ा होगा और वहाँ पर गंदगी फॉर लॉन्ग टाइम वो वहाँ प्रिवेल करेगी, तो ये चीज़ें भी उसमें आ जाती है। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ यही एक पेट खराब होना है या जिल की बीमारी है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको डील करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, हम माजी में देखते थे कि एक स्पेसिफिक एरिया में सैलाब, आसपास ऐसे इलाके होते थे, लोग नकल मकानी कर जाते थे, ज़रा उनको साफ माहौल मैसर आता था, उसके बाद जब इलाके में सूरत हाल नॉर्मल होती थी वो वापस आ जाते थे। इस वक्त चारों सूबों में ऐसी सूरत हाल है, जनूबी पंजाब हो, KP हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, हर जगह पे जो मुतासरीन की तादाद है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 3 करोड़ बन रही है। 3 करोड़ की आबादी हमारी इस वक्त मुतासर है। 3 करोड़ लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ज़ाहिर है मुश्किल टास्क है। हमें उतनी मैन पावर भी चाहिए, हमें उतनी अद्वियात भी चाहिए। अब लोग जब इमदाद भेजने की बात करते हैं, कोशिश भी करते हैं, उनको शायद ये नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे किस किस्म की अद्वियात रिक्वायर्ड हो सकती है। अगर आप सजेस्ट कर दें कि अगर कोई ख़रीद के डोनेट करना चाहता है, और दूसरी बात ये कि क्योंकि वहाँ पे इर्द गिर्द अभी साफ़ माहौल नहीं है, इस माहौल में कितना अरसा उन लोगों को रहना पड़ेगा, आसपास गंदा पानी होगा, साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा, मिट्टी उसी तरह से रहेगी, आसपास जो तापन उठ रहा है पता नहीं वो कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक खुश्की का नामो निशान नहीं है। ऐसे में इन बीमारियों से निपटना कितना बड़ा चैलेंज है? एक तो आपने जैसे बात की ना कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3-4 बीमारियाँ हैं जिसके लिए जिल्द की बीमारी, सीने की बीमारी और साथ में डायरिया जो उसकी बीमारी, तो वो
अक्सर मेरे पास फ़ोन आते कि जी आप हमें एक लिस्ट बना के दे दे, तो कोई भी जो डॉक्टर ज़ाहिर है जो वहाँ जाएगा तो डॉक्टर ही जाता होता है, तो उसके पास ये वाली दवाइयाँ इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि ये आम बंदा तो कुछ डॉक्टर्स चले जाते हैं ना, उनके पास एग्जैक्टली medicines तो नहीं वो होती। वो जो पूछते जाते हैं हम उनको वो वाली चीज़ बता Guide देते कर रहे हैं, हैं। ठीक आपने खुद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जी पहले एक सैलाब आता था, कुछ होता था, फिर लोग ज़रा साफ जगह पर पहुंच जाते थे, अब वहाँ से साफ जगह क्यों नहीं है? दिस इज़ द क्वेश्चन। दूर दूर तक पानी है, क्यों नहीं है? दूर बात पानी भी, और आपकी पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है। नो डाउट। आप देखिए ना, उस दिन आप स्वात में दिखा रहे थे कि वो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर रही थी, ख़त्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि गुर्बत है। आपके पास जब आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी, आप अपने घर, आप अपनी सारी आपकी जितनी जो कंस्ट्रक्शन है वो वही वाले घर गिरे हैं, वही वाले मकानात, वही होटल जो बिल्कुल पानी के करीब थे, जो पानी से दूर थे वो तो कहीं पर भी नहीं गिरे हैं। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। और जितने अगर आप लोग यहाँ से दूर चले भी जाए, आपने खुद अपने अल्फाज में कहा कि जी 3 करोड़ है, 4 है, 5 है, ये लोग एक क्लोज्ड कम्युनिटी में रहते हैं। अगर कहीं पर कुछ नहीं भी है तो एक क्लोज कम्युनिटी में रहने से ही एक दूसरे से वो बीमारियां फैलती हैं ये वाली। हाँ, दूसरे के पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी आपकी ये वाली बीमारियां फैलती हैं वो पानी की, साफ पानी ना होने की वजह से है। तो जाहिर है कि इस टाइम ये वो वाला टाइम है कि उनको पानी मुहैया किया जाए। और हमारे जो मिनरल वाटर ऑफ कोर्स वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इतना तो जितना भी करवा दे, उसके लिए एक्वा टैब होती है, कोई गोलियां होती है जो उसमें हम डाल लेते हैं और वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। जहाँ पर अगर आपके पास सहूलत है, वैसे होना इस टाइप पे तो नहीं होगा कि उसको बॉईल करके पिया जाए, मुश्किल है। लेकिन यही एक एक्वा टैब एक आपके पास एक ऑप्शन रह गया है, या आपके पास जो है तो आपके पास मिनरल वाटर होता है। क्या है डॉक्टर साहब? एक्वा टैब जो है कि एक गोली होती है, और वो इसको वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट कहते हैं। क्लोरीन नहीं, दिस इज एक्वा टैब। एक्वा टैब के नाम से ये आती है, पीने के पानी में इस्तेमाल होती है। इसको हम पानी में उसमें डाल लेते हैं तो वो पानी जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसके सारे जरासीम जो होते हैं वो ये हमसे, और हमने बहुत सारी हमने प्रोविंसेस को ये प्रोवाइड भी की हुई है। तो इस वक्त बहुत अहम है कि उन इलाकों में एक्वा टैब का पहुंचना, ताकि जो पीने का पानी है उसमें ये टैबलेट डाली जाए और वो जो पानी पी रहे हैं उससे वो महफूज रहें। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत अहम जो ज़रा आपने खुद ही छेड़ दी पॉपुलेशन कंट्रोल से मुताल्लिक, क्या इस बार आने वाले फ्लड्स ने एक बड़ा अलार्म बजाया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, हमें फौरन ज़्यादा स्टेप्स लेने होंगे? मैं कल ये बात कर रही थी, और यही हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ, हमारी आंखें, आप लोग हो, मीडिया हो, आप लोगों ने ये बात पहुंचानी है। अगर हम देखा जाए, मैं चाहती हूँ कि हम इस पे एक वर्कशॉप, एक सेमिनार और कुछ इस तरह हमारी इंटरेक्टिव सेशन हो विद ऑल, स्पेशली मीडिया की मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आप लोग वो बात हमारी पहुँचा सकते हैं कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट पर देखिए, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है, आपके ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके डिफॉरेस्टेशन, हम वो जो दरख्त काटने शुरू करवा लेते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब फ्लड आता है, जिन दरख्तों ने इसको रोकना था, ये जो हमारी एक टेम्परेचर मेंटेन होना था वो नहीं हो रहा है, और आज वो सारी चीज़ें हमारे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम डैम इज द ओनली सोल्यूशन। देखिए कि मेहमद डैम को भी नुकसान पहुंचा, हमारे वो डैम्स जो बन रहे हैं वहां पर फ्लड से नुकसान पहुंचा। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है, देखिए अगर मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास मुल्क जो है, तो डैम इज़ अ वेरी ह्यूज एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। डैम नहीं भी है तो आप छोटे छोटे रिजर्वायर बना दें जिसमें आप पानी जमा करवा दें। और कई ममालिक के एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत से ममालिक की। एक दफ़ा मैं इजिप्ट का पढ़ रही थी कि वहाँ पे इस तरह के छोटे जो वाटर स्टोरेज होते हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़े वाटर स्टोरेज पे ज़्यादा एक्सपेंस भी आता है और वो टाइम टेकिंग भी होता है, कई साल लग जाते हैं उसको बनाने में। तो भी फौरी तौर पर हमें छोटे छोटे, इजिप्ट को छोड़े आप चतराल में चली जाए,
यहाँ चित्राल में आपके छोटे छोटे बने हुए हैं जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे Yes. हैं। और ये हमें पूरे मुल्क में करना वो चाहिए। हमें ये क्योंकि जब तक ये पानी वाला मसला, हम हमेशा कहते कि जी हमारे पास पानी की कमी है, अल्लाह ने तो इतना ज़्यादा पानी दे दिया, अब हमारी बात है कि हम उस पानी को जमा Utilize करके कैसे करें? अपने उसको यूटिलाइज कैसे करें। और तो इसमें डॉक्टर साहब ये भी बड़ा अहम है, जो क्योंकि ज़रा पॉपुलेशन को हम बढ़ता देख रहे हैं, ऐसे में नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो मैं इसलिए बात करूं कि ये सोसाइटीज़ की भी अब जिम्मेदारी है, नए नए शहर आबाद जो किए जा रहे हैं उसमें ये जिम्मेदारी कि वहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाए। चित्राल की आपने एग्जाम्पल दिया है, जो हमारा अपर एरिया है वहाँ पर तो ये ज़रा फेजिबल भी है कि छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, फिर हाइड्रो पावर हम देखते हैं वहाँ से उनकी मदद भी हो जाती है। बट जब सदर्न पार्ट में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पे प्लानिंग डिफरेंट होनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट कि चूँकि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से मसाइल बढ़े। आप ये देखें सवात की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि वहाँ पर क्या था, जो दरिया किनारे लोग आबाद थे, यानी होटल्स थे या फॉर दैट मैटर आबाद थे। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो इसी तरह से आबादी इसी तरह से मैनेज होती है कि आप जगह जगह पर घर बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, हाई राइज बनाएंगे, लेकिन फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब 3-4 हमने करोड़ फुटेजेस देखी शुएब, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो लकड़ी जमा हुई थी, जो टिम्बर माफिया ने की थी या किसी भी पर्पस के लिए, वो सारी महंगी लकड़ी, बहुत महंगे दरख्त कटे हुए, वो हमने बहते हुए देख रहे देखे। डॉक्टर साहब आप देखिए जो 3-4 करोड़ हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी आबादी इस वक्त मुतासिर है, बहुत से मुल्क ऐसे जिनकी इतनी आबादी होती है, टोटल जितने हमारे अभी लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं जी आपको एक और बताऊंगी, ये तो रिस्पांस वाला टाइम है। यस, सब लोग बहुत एक्टिव है, चाहे हम गवर्नमेंट हो, चाहे आपका फिलैंथ्रोपिस्ट हो, सब नो डाउट, एक्टिव है। नो डाउट। स्कैरी पोजीशन, डराने वाली सिचुएशन वो होती है जब ये फ्लड खत्म हो जाएगा और उनका रिहेबिलिटेशन वाला टाइम शुरू वो हो सबसे जाता मेन है। टास्क time होगा। सबसे वो वाला इम्पोर्टेंट टाइम है। ये टाइम है कि उसमें किसी को भी किसी लेवल पर भी उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पे अब आपने बताया ना कि जी हम जितने भी लोग हैं वो खाने पीने की चीज़ें, लेकिन खाने पीने पे जो मुझे पता चल के लोग जी देगे बनवा के लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उनको खुश्क राशन दे दें। यस, क्योंकि देख तो उसी वक्त वो खाना पीना हो तो जाएगा, खराब हो जाएगा कुछ वक्त और बाद। अगर बंदा 2 वक्त का खाना ना खाए, 1 वक्त का भी खा, उसको इस वक्त उनके सर्वाइवल है जिंदा रहने के लिए, उनके लिए आप सूखी चीज़ें, ड्राई चीज़ें आप दे दे, ताकि अगर वो 1 दिन नहीं, वो उनके 2-4 दिन के लिए खजूर चले। दे दें, जूसेस दे दें, Exactly. चने दे दें। और उसके बाद जो है जब ये फेज ख़त्म हो जाए तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम पाकिस्तानियों से, सब लोगों से, कि ये वो वाली फैमिलीज़ है जो बिल्कुल उनके पास वो जो इनकी एक प्याली, एक देगची, वही उनका टोटल सब कुछ था, जो थोड़े से जानवर थे, उनको अभी रिहेबिलिटेशन की हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसमें डॉक्टर साहब आपको लगता है कि उन्हीं इलाकों में जहाँ पर सैलाब आए वहाँ पर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, या कि पाकिस्तान के पास ऐसे इलाके भी जहाँ पर एक हम नए नए शहर बसा सकते हैं? आपको लगता है कि वो वक्त है कि अब हम नए शहर बसाएं? नए शहर बसाएं, लेकिन वही आपकी चीज़ें है ना कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं? आपके क्या है। और फिर ये भी आपने कल मैं उसको देख रही थी जो एसी साहिबा नौशहरा वाली, जी जी जी, कि वो कुरतुल वज़ीर डंडा साहिबा। लिटरली लेकर वो जा रही, तो लोगों को, क्योंकि लोग अपने जगहों को जगह नहीं छोड़ते छोड़ते, भी नहीं है। उन्हें गाइड करना पड़ा, बल्कि जबरदस्ती निकालना पड़ा लेकिन घरों डॉक्टर से। साहबा एक यहाँ पे एक इमोशनल फैक्टर इसलिए आ जाता है कि जाहिर है आपकी जिंदगी भर की Exactly. जमा, आपका कुल असासा पानी में बहने जा रहा है, Absolutely. आप कैसे उसको छोड़ के उसको जा छो- सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब जब बहुत बचपन में एक ड्रामा देखा था जिसमें एक सैलाब आया था और एक वो वडेरा था वहाँ का, वो सारी लोग जो जगह थी वो खाली हो गई थी। उस बंदे ने कहा था मैं अपनी ज़मीन और अपना जो मेरे घर है उसको नहीं छोड़ूंगा, और वो उसमें बह गया था। सो दिस इज़, ये हमारी वो जो एफिलिएशन अपनी जगह से होती है, हम नहीं छोड़ते हैं अपनी जगह को। लेकिन हाँ, ये टाइम है पॉपुलेशन को मैनेज करने की। यस, डैम अगर नहीं है तो छोटे रिजर्वायर बनाने की और जगह एक्सप्लोर कराने की। लेकिन जो नई सोसाइटीज़ भी बन रही है वो भी हमें इंश्योर कराना है कि उनकी सेफ्टी कहाँ तक है। डॉक्टर साहिबा अभी अगर जैसे आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल है, आने वाला जो मरहला है, जो रिहैब का प्रोसेस है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जो मुतासरा इलाके हैं, पानी ने हर चीज़ सफ़ाई हस्ती से मिटा दी। हमारा खरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने 70 सालों में बनाया था वो बिल्कुल ज़मीन से मिट गया, ख़त्म हो गया। अब जो लोग हैं उनको मेंटल ट्रॉमा से निकालना भी बड़ा ज़रूरी होगा कि ज़ाहिर है उनका तो सब कुछ चला गया। अब गवर्नमेंट या मुखय्यर हजरात या इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनको एक छोटा सा मस्कन बना के देंगे, कोई आर्जी होगा या जिस तरह से भी होगा, और कहेंगे कि भाई अब आपको यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है, अब घर तो बन जाएगा। स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए,
जो रोड्स हैं वो भी दोबारा नए सिरे से बनानी पड़ेंगी, फिर वो जगह जहाँ से हमारी फसलें उगती थी हमें उनको दोबारा से ज़रखेज़ बनाना है। तो इस पे आप थोड़ी सी, मैं चाहती हूँ कि अपने वर्ड्स में बताएं कि ये कितना मुश्किल मरहला है, कौन कौन से इदारे यहाँ पे आगे आ सकते हैं, डॉक्टर्स के एंड से जब हम मदद एक्सपेक्ट करते हैं तो मेंटल ट्रॉमा से निकालना कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, इससे पहले हमने हमारे लिए कोविड आया, अभी हम बड़ी मुश्किलों से कोविड से निकले थे। अब ये अल्लाह की तरफ से एक और हमारे लिए एक आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और हम लोगों की नालायकी कि हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को वो नहीं किया, क्योंकि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो खुद उनमें समझ बूझ भी हो। हाँ, मुश्किल टाइम है, आपने खुद कहा कि ये बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन अल्लाह, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव, हमारा फेथ है, जैसे अल्लाह ने हमें पहले निकाला है तो इससे भी, लेकिन ये कि उसमें कौमी यकजहती, तमाम लोगों का साथ होना, irrespective of their political affiliation, irrespective of their जो भी अपने ज़ाती उनकी चीज़ है, क्योंकि एज अ कौम हमने काम कर रखना है। No doubt. अगर हम कौम बन के निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हो जाएंगी। और दूसरा, आपने जो बात की ना कि मेंटल, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, हम वो वाली कौम है और हम इतनी तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं कि हम मेंटली, मुझे लगता है, काफ़ी दूसरे ममालिक से अब हम स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। ये वाला वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इवन हम पुरानी जितनी भी तबाहियां हम देखते हैं, जलजले, सैलाब, लेकिन डॉक्टर साहिबा इस वक्त 4 सूबे मुतासिर हैं। मतलब ये वो तबाही है जिसका कंपैरिजन शायद पिछले किसी भी डिजास्टर से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि इसका यही एक हल है। आपके पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं, उसके साथ में लाके तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर उसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, हम हर दफ़ा के जी इंटरनेशनल कम्युनिटी तो कर भी लेगी, किस हद तक कर लेगी, लेकिन बात यह है कि जब तक हम इस चीज़ से हम सबक नहीं सीखेंगे, वरना यही हाल हर साल होता है, हर साल बुरा ही होगा इससे। क्योंकि आपके देखिए ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो यूक्रेन को संभाले या किसी और मुल्क को, यहाँ पे तो अराउंड द वर्ल्ड आपकी डिजास्टर फैला हुआ है। तो ये चीज़ हमने, इसकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद भी लेनी है, हमने खुद भी एहसास करना है कि जी हमने कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चले। और जब तक हम खुद इस चीज़ को नहीं निकालेंगे, अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा, कोई और भी हमारी मदद करेगा। अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने तमाम जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसको सामने रख के हम अपने और नेक नियति के साथ। और एक चीज़ मैं अगर ऐड कर दूं आपकी बात में कि हमें इस वक्त दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वो इलाके जो मुतासिर हैं वहाँ पर मैं कहती हूँ मसाजिद वहाँ पे इस वक्त पानी में डूबी हुई है, अगर वहाँ जाना मुमकिन नहीं है तो फिर भी दुआओं का एहतमाम करें, इज्तमाई तौर पर दुआ करें। वो लोग जो मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में बैठे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालात में हैं, वो उन बहन भाइयों के दर्द को महसूस करें, अपने आप पर सिर्फ एक दफ़ा वो सिचुएशन इमेजिन करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इस इम्तहान से, मुश्किल से और इस आजमाइश की घड़ी से निकाले और उसके बाद जो रिहैब का प्रोसेस है उसको आसान बनाए। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन बहन भाइयों के काम आ सकें जिन पर आज आजमाइश का वक्त है। बेशक डॉक्टर सबीना, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी इस अहम मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे मज़ीद टॉपिक्स के साथ। रहिए सूबे पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सैलाब के बारे में। पानी आकर गुजर गया और कई जगहों पर अभी तक मौजूद है, लेकिन पानी जहां से गुजरा वहां भी ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो गए। इतनी तबाही है कि हम जितनी भी कोशिश करें, हम उन मनाजिर की अल्फाज के ज़रिए उनको बयान नहीं कर सकते। उनकी मंजरकशी करना बहुत मुश्किल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है। लेकिन यहाँ पर यह बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पानी का रुख इधर मोड़ दिया, पानी का रुख इधर मोड़ दिया, फलां का घर बच गया, फलां का घर बच गया, तो एक जिंदा मिसाल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। बलोचिस्तान की तबाही की हम बात करते हैं। मौजूदा गवर्नर बलोचिस्तान मीरजान मोहम्मद जमाली, उनका घर पानी की नज़र हो गया। जब 2010 का सैलाब आया था उस वक्त भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, उनका घर पानी में तबाह हो गया था, ख़त्म हो गया था, दोबारा बनाया, इस बार पानी में भरा हुआ है घर, पानी में घिरा हुआ है घर।
اس وقت گورنر بلوچستان جان محمد جمالی صاحب کی صاحبزادی سینیٹر ثنا جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کیا مناظر ہیں بلوچستان کے, کتنی تباہی ہے, اور اس وقت ان کی اپنی فیملی کس طرح سے محصور ہے؟ وہاں پر پانی جمع ہے, ان کی فیملی وہاں پر موجود ہے, گورنر بلوچستان کی فیملی. تو سینیٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال اس وقت کیا ہے. سینیٹر صاحبہ السلام علیکم. کچھ چیزیں میں نے بیان کی, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, فلاں کا گھر بچ گیا, فلاں کے پاس پیسے زیادہ تھے, انہوں نے بند ادھر سے توڑ دیا, ادھر سے توڑ دیا. ذرا ان لوگوں کو بتائیں کہ جو صرف باتیں کرتے ہیں, جس پر گزرتی ہے اس سے زیادہ اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو رین فال ہوئی ہے, جو نارمل رین فال بلوچستان میں 50 mm ہوتی تھی, اس سے تو بہت زیادہ ہوئے 284 mm. یس. اور یہ جو لاسٹ اسپیل ہے, جو لاسٹ ویک کا, اٹ واز ٹیریبل. جو رین فال بند ہی نہیں ہو رہی تھی 4 دن, اور ایسی آواز تھی اس رین فال میں کہ اٹ واز بیونڈ ہیومن نیچر. 95% جو بلوچستان ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. ہمارے روڈز, ہمارا ریلوے, ہمارا بیچ میں تو ایئر کمیونیکیشن بھی بند ہو گیا تھا, اور وہ جو پہاڑی سے سیلابی ریلیں آئے ہیں اور ان کی جو اسپیڈ تیز ہوتی ہے, اور جب وہ میدانی علاقوں میں پہنچتے ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ کتنی گریویٹیشنل سپیڈ ہوتی ہے, تو وہ تو بیونڈ ہیومن کنٹرول ہے. اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں یاد آتا کہ صرف آپ اپنی جان بچائیں اور سب کو ریسکیو کریں اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ ہوں. آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں کے ہماری جو ریلوے کی ٹریک تھی جو انگریزوں نے بنائی ہوئی تھی میری جین مچ میں, وہ ڈسٹرائے ہو گئی. کمیونیکیشن کے آپٹک فائبرز سارے ڈسٹرائے ہو گئے. ہاسپٹلز نہیں بچی ہیں, اور سکولز میں جو بچ گئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے وہ شیلٹر ہومز بنا دیے ہیں, اور غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے جو بارش کی جو کوانٹٹی تھی سب کے گھر ٹپک رہے ہیں. اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن. تو یہ پوزیشن لگی ہے. اس بارش نے غریب اور امیر کا گھر نہیں دیکھا, بس بارش نے دیکھا کہ تباہی ہی تباہی. بالکل ہے. جو سلمہ نے بات کی, ثنا صاحب میں جاؤں گا کہ آپ کی فیملی سے متعلق جب خبریں وہاں سے آئیں آپ تک, کیا خبریں آئیں, کیسے مناظر آئے, آپ کی فیملی, آپ کا گھر وہاں پہ؟ ہمارے جی پورا جعفر آباد ڈسٹرکٹ ہے, 25,000 گھر ڈیمیج ہو گئے. میرے اپنے گھر کی دیواریں ساری ٹوٹ گئی ہیں. وہ ٹینٹ لگا کے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر سے چھتوں سے پانی آ رہا ہے, اور وہ جو غریب لوگ تھے جو ہمارا ایریا بچ گیا تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثنا صاحبہ یہ ویورز کو بتانا بڑا ضروری ہے. ثنا جمالی صاحبہ اس وقت سینیٹر ہیں, ان کے والد گورنر بلوچستان ہیں, ان کے گھر کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں, وہاں پر لوگ ٹینٹ لگا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تو اسی طرح سارے ایریاز میں ہمارے جو فیملی کے جتنے بھی مرد ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ شہر کی جو آبادی ہے 4 لاکھ استا محمد, جو گڑنگ سے پانی آ رہا ہے اس کو ہم سیف کریں کہ 4 لاکھ کی آبادی. ہم جو جعفر آباد ایریا ہے, رائس ہسکنگ ایریا ہے, 110 رائس ملے ہیں, اور ساری مڈل ایسٹ بلوچستان میں واحد وہ ایریا ہے جو اریگیٹڈ بیلٹ ہے. تو اٹس بین ٹوٹلی ڈیمولشڈ. تمام جو فصلیں تباہ ہو گئی. 4.5 لاکھ ٹن اینول چاول دیتے ہیں, اور 60% ویٹ وہ ایریا بلوچستان کو دیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک ہی بیلٹ ہے بلوچستان کی جو کہ ہارویسٹنگ ہے, جہاں پہ کلٹیویشن ہوتی ہے رائس اینڈ ویٹ, اور وہ تباہ ہو چکی ہے. کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, گھروں کی دیواریں ہیں, پانی آ چکا ہے, اور ایسے میں کئی خاندان ایسے ہیں جو وہاں پر اس وقت بھی امداد کے منتظر ہیں. تو اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم ریسکیو تو کر پائے ہیں, جی ایسا ہی ریسکیو تو کر پائے ہیں, اب ریلیف کی طرف پڑھنا ہے ہمیں. جی. ریلیف کے حوالے سے کیا سٹیپس وہاں پہ لیے جا رہے ہیں, کیا چیزیں آپ نے وہاں پر دیکھی ہیں؟ ریلیف میں ہم لوگوں نے پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا, اور پی ڈی ایم میں. میں تو سب سے پہلے پاکستان آرمی اور پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ اس دفعہ جو پاکستان میں رین فال ہوئی ہے وہ اٹس بیونڈ کنٹرول. آپ نے 2 دن پہلے سوات کا حشر بھی دیکھا ہے, نوشیرہ کا بھی دیکھا ہے کہ ودن 10 منٹس چیزیں ڈیمولش ہو گئی. تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی پاکستان آرمی نے ریلیف کیمپس لگا دیے ہیں. ابھی جو جعفر آباد میں گنداخا ایریا ہے جو باغ ہیڈ ہے, جس کا جھل مکسی سے بھی کنیکٹیوٹی ہے, رات 10 بجے تک پوزیشن تھی, ہم نے 6 دن سے ادھر خوراک نہیں پہنچا سکے ان کو. ہم نے ہیلی سے آج جا کے نصیر آباد سے 6 دن بعد جی تو آج جا کے ملیں گے, کیونکہ وہ کوئی ڈرائی ایریا ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ہیلی کو لینڈ کر سکیں. ایسے کتنے علاقے وہاں پر جہاں پر لینڈ کنیکٹیوٹی بالکل ختم ہو گئی ہے؟ آپ دیکھیں گے 2 دن پہلے جعفر آباد کا دورہ پرائم منسٹر نے کیا تھا. ادھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ ہم پرائم منسٹر کا جہاز کدھر لینڈ کریں. کوئی خشک ایریا نہیں بچا. جی,
تو یہ پوزیشن ہے، اور یہی سارے بلوچستان کی حال ہے، ایسٹرن بلوچستان ہو چاہے ناردرن بلوچستان ہو چاہے ویسٹرن بلوچستان ہو، بڑے ہم لوگ ٹف سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ ایک ہم نے پودے کی طرح نا جیسے صوبے کو بنایا تھا، روڈ کنیکٹیوٹی، ابھی ہم ویئر بیک ان لائف۔ 4 مین شاہراہیں تھی بلوچستان کی جو کنیکٹ کرتی تھی اس کو باقی صوبوں سے، اور چاروں کی چاروں تباہ ہو چکی۔ وہ بڑے آپ میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑا جو ان کے کلپنگز آ رہے ہیں تو وہ تو مطلب بہت تکلیف دے، ٹائم لگ جائے گا۔ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیلز کے تھرو پاکستان آرمی کو اور NHA کا چیئرمین گیا ہوا تھا کہ برجز کنیکٹ کریں کہ لیٹ وی شوڈ اسٹارٹ دا لائف اوور دیئر۔ ثنا صاحبہ 2010 میں آپ کا گھر تباہ ہو گیا تھا، پرائم منسٹر صاحب کا گھر تباہ ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ بنانے میں کتنا وقت لگا، کتنی مشکلوں سے بنایا، اور اگر 2010 سے کمپیریزن کریں اس سیلاب کا تو ڈیفرنس کیا ہے؟ تب بھی تباہی ایسی تھی یا اس 2010 میں ایکچولی توڑی بند توڑا گیا تھا، جو انگریزوں نے کہا تھا کہ توڑی بند کبھی نہیں توڑو، اس کی وجہ سے وہ ضلع جعفر آباد ہٹ ہو گیا تھا۔ اور میں آپ کو پرائم منسٹر جمالی کی بات بتاؤں کہ آخری وقت تک وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنے چاہ رہے تھے، سارے لوگوں کو فیملی نے ایویکویٹ کیا کہ آخر میں 10 منٹ رہ گئے تھے، ان کو زور سے ہم لوگوں نے منتیں کر کے نکالا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنا گھر نہیں بچا سکا، اور ان کو 12 سال لگے وہ گھر بنانے میں، ان کی میت اس گھر میں اتری ہے 10-12 سال۔ یہ تو ایک پرائم منسٹر کا حال ہے۔ ابھی تک ہمیں اس سیلاب کے آفٹر افیکٹ سے ہم نکلے نہیں تھے کہ یہ دوسرا ہمارے پاس وہ جو پہلے پہاڑی ریلوں سے آیا، پھر بارشیں ہوئی ہیں، تو ہمیں تو بارشوں نے بچا ہے۔ کیا نیا گھر بھی اسی جگہ بنایا جہاں پہلے گھر؟ جی رجحان جمالی ان کا گاؤں ہے، وہ بھی فل سپیڈ سے ٹپک رہا ہے اب اس رین فال کے بعد۔ یہ ساروں کا یہی حال ہے، وی آر ان دا سیم، پورا بلوچستان افیکٹڈ ہے، کیونکہ اگر وہاں نہ بھی ہوتا کہیں اور بھی گھر ہوتا، اسی طرح ریلے آتے ہیں، اسی طرح بارش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت پورا بلوچستان ریڈ ہے۔ اگر آپ میپ پہ دیکھیں کہ وہاں پر کہیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر حالات بہتر ہوں۔ جعفر آباد کا انہوں نے ذکر کیا، رجحان جمالی کا ذکر انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جب گئے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ان کا جہاز وہاں پہ ہیلی کیسے وہاں پہ لینڈ کرے گا، بیکاز ظاہر ہے کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی لینڈ وہاں پہ بچی نہیں ہے جو خشک ہو، وہاں پہ ہر طرف پانی، ہر طرف تباہی ہے۔ بلوچستان جس کی ہم بات کرتے ہیں نا ثنا صاحبہ، تو ہمیشہ سے، یعنی میں ماضی کی بات کروں، ابھی حالات بھلے کچھ فرق ہوں لیکن ماضی میں محرومیوں کا شکار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مسائل زیادہ رہے ہیں۔ کیسے آگے بڑھیں ہم اس بارش اور اس سیلاب کے بعد؟ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ پورے پاکستان کو مل کر اور کیا کرنا چاہیے؟ بھلے تباہی اور جگہ پر بھی ہے لیکن جو بلوچستان کی تباہی ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور صوبے سے، چونکہ وہاں پر حالات زیادہ ٹف ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا نا 2010 کا سیلاب ابھی اس سے نکلے نہیں تھے، حالانکہ 12 سال ہو گئے ہیں، ایک اور سیلاب آ جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہمارا آپ کو جغرافیکل ٹرین پتہ ہے، کچھ ہلی ایریاز ہیں، بالکل، کچھ بالکل ڈرائی، پاپولیشن ہماری کم ہے، مشکل سے ہم نے یس تو ہم اس پاپولیشن سے ہم نے نکالا کہ جی روڈ کنیکٹیوٹی کے تھرو ہم لوگوں کو کنیکٹ کریں اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی لائیں، یونیورسٹیز لائیں۔ اب ہم واپس بیک ٹو 20 ایئرز چلے گئے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ، ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا وہ سب جی۔ اور ثنا صاحبہ بلوچستان ایسا صوبہ ہے جو ذخائر سے، وسائل سے مالا مال ہے۔ اب جب ہم انفراسٹرکچر میں، ہم ڈیولپمنٹ میں 20 سال پیچھے چلے گئے، دوبارہ ہمیں کتنا وقت لگے گا اس سارے وہ چیزیں جو ہم نے کھو دی ان کو واپس پانے میں؟ ظاہر ہے کھربوں روپے لگے تھے، ہماری سالوں کی محنت اس صوبے میں انویسٹ ہوئی تھی جہاں ہم نے سڑکیں بنائی، اسکول بنائے، اسپتال بنائے، لوگ گھروں میں آباد تھے، مال مویشی تھے، کتنا کچھ تھا جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ 4.5 لاکھ تو مال مویشی ادھر کا ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ ہمارا جو باغ ایریا ہے اور لوگوں کی زیادہ تر ایگریکلچر پہ ڈیولپ سیکٹر پہ ڈیپینڈنٹ تھے، پھر یہ مال مویشی پہ تھے۔ سبی میلہ آپ کو پتہ ہے، اٹس ون آف دا فیمس۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے، اور پاکستانی قوم میں ایک پوٹینشیل ہے، ہم ان لوگوں کو وہ جو ہے نا ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لا سکتے۔ when there's a will there's a way، ہمیں ان کو ایک پازیٹیو مثبت دینی ہے۔ جب ہماری یوتھ کو ہم موبلائز کریں گے، اور ہم نے سب سے پہلے ان کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، وہ جو پاکستان آرمی، PDMA اور پرائیویٹ ادارے، سوشل سیکٹر سب کر رہے ہیں، تھرو ٹینٹس، تھرو فوڈ، اور ہمیں اینٹیڈوٹ ویکسینز چاہیے، کیونکہ جب بارش آتا ہے تو ڈفرینٹ ٹائپس کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، کلورا ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، اور اسکن ڈیزیز ہو گئی۔ پہلے تو ہم نے ان کو تھوڑا ٹروما سے نکالنا ہے، پھر ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں میں چاہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی آگے بڑھے، آ کے خود ایک گاؤں لیں اور ایک کمرے کا ان کو گھر ہی دے دیں تو ان کو پہلے ڈیولپنگ۔ دوسری میں چاہوں گی کہ
الیکٹریسٹی کے بلز معاف کیے جائیں, یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے کہ ایک سیمسٹر کی ان کی فیس کوئی تھوڑی معاف ہو جائے, تو وہ مطلب دے شوڈ بی بیک. اس بارے میں ویسے بات ہوئی ہے کوئی؟ ہم لوگ جو ہے سینٹ میں خود ریزولوشن لائی تھی جب لاسٹ منتھ, وہ سچویشن اور تھی کہ بھائی آپ ان کے ایگریکلچر کے قرضے معاف کریں, آپ یوٹیلیٹی بلز ان کے معاف کریں, اور جیسے ہم لوگ کووڈ میں لائے تھے کیش انسینٹیوز, وہ ان کو شروع کریں کہ دے شوڈ ہیو دیئر سم تھنگ. اور ابھی جیسے پانی ہے, پانی اکتوبر میں اتر جائے گا, تھوڑی زمین ہوگی ان کو ہم بیج دیں کہ فصل اگلی فصل کے لیے وہ تیاری کریں, ان کو تھوڑا ہوپ دینا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جی, ہم سب نے ہوپ لے کے ان کو آگے چلانا ہے. ہوپ ایسے ملے گا جب آپ الیکٹریسٹی بلز معاف کریں گے وہاں پر آفت زدہ ڈسٹرکٹس قرار دے کر. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں ان کی فیس ایک سیمسٹر کی معاف کی جائے, اور جیسے ہی پانی اتر جائے تو بیج دیے جائیں تاکہ وہاں پر دوبارہ سے فصلیں اگائی جا سکیں, لگائی جا سکیں. بیکاز ایک ہی پٹی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی کہ جعفر آباد, وہاں پر ظاہر ہے متاثر ہو چکی ہے وہاں پر. بالکل. ثنا صاحبہ ایک آخری چیز بتائیے گا کہ ابھی صورتحال ظاہر ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پانی ہے ہر طرف. کیا آپ کا فیملی سے رابطہ ہوا, ان سے بات چیت ہو پا رہی ہے؟ میرے فیملی کے جو سارے جینٹس ہیں وہ ادھر ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دا ایریا, اور اسی طرح سارے بلوچستان کے جو ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں اور فرینڈز ہیں وہ اپنے گھروں کو بچا رہے ہیں, لوگوں کو بچا رہے ہیں. ایک ادھر وہ جو ایک وہ سوشل سیکٹر نہیں رہتا, CSR آپ کہتے ہیں, ایک حب الوطنی اور علاقوں کو بچانا, یہ سارے بلوچستان کا یہی حال ہے. چاہے آپ دال بندین چلے جائیں, چاہے آپ واشک چلے جائیں, چاہے آپ گوادر چلے جائیں, تو ہر ایک کی. اور جن کو فیملیز کو لاسٹ ایویکویٹ کرنا تھا ان کو ہم نے کر دیا کہ لیٹ بی دا نارمل تھنگز, دین یو شوڈ گو بیک, کیونکہ لائف سٹائل تو ہم نے شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اسی طرح حوصلے آپ کے بلند رکھے, اور بہت طویل جو کہ ابھی تک جاری ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ثنا صاحبہ بہت شکریہ, آج آپ صبح پاکستان کی مہمان بنی, اپنے بارے میں بتایا, اپنی فیملی کے بارے میں بتایا, اور ہماری دعا نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ ملک کا ہر وہ صوبہ جو اس وقت افیکٹڈ ہے, تمام لوگوں کے ساتھ ہماری دعائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بے شمار بارشیں, بے حساب تباہی, پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب. کوئی اپنوں سے بچھڑا تو کسی کا گھر اجڑا. سیلابی ریلوں میں بستیاں بہہ گئیں. سیلاب نے کھیتوں کی ہریالی چھین لی, کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی. وزیراعظم کی قوم سے عطیات کی اپیل, ہاتھ بڑھائیں, مشکل میں ساتھ نبھائیں. بے گھر سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر. اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں, ہمدرد بنیں. میں سارے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں بستے ہیں اور جو پاکستان سے باہر بستے ہیں, سب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. سیلاب کی تباہ کاری ہے, اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں اسے افیکٹ ہوئے ہیں, اور میں اس دفعہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے ہم لوگ دل کھول کے مدد کریں گے, اور جتنی بھی ہماری سکت ہے اس کے مطابق اپنے جو اس وقت مصیبت میں پاکستانیز ہیں ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ضرور کریں گے. آج کا پیغام, جیسے سب پاکستانی بہن بھائی بزرگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مصیبت سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے, اور اس امتحان میں ہمیں کامیابی کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو فلڈ میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, بے گھر ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, تو ان سب کا کام چلے گا, اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے. سب لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. مجھے خوشی ہے
کہ قوم یکجہتی کے ساتھ حکومت پاکستان کا اور دوسرے پرائیویٹ اداروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سیلاب کے گھیراؤ میں ہے، بہت ساری جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، مال کا نقصان ہو چکا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، گراؤنڈ پر بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو ایک قوم بن کر اکٹھے ہو کر باقی سب لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرنا ہوگی، جس سے ان کی زندگی میں واپس بہتری آئے، بھلائی آئے، اور یہ ہم سبھی مل کر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے ہمیشہ کہا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اور میرے خیال ہے اس وقت ہمیں یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور کوشش کریں امداد کو صحیح چینل کے تھرو صحیح لوگوں تک پہنچانا تاکہ سیلاب سے وہ واپس اپنے گھروں میں جا سکیں۔ ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں، یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی، کیا رول ان کا نارمل حالات میں ہوتا ہے، اور ابھی چونکہ فلڈز کی ہم بات کریں، آج ہم پروگرام میں پہلے اس سے میں بات یہ بھی کی کہ خواتین کے بالخصوص کچھ مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، چیلنجز مختلف ہوتے ہیں، ایسے میں ان کو سپورٹ کسی اور انداز سے دینی چاہیے، اور ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ۔ راشن اپنی جگہ، خیمہ اپنی جگہ، لیکن ان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے سپورٹ کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کے رول کی آج ہم بات کریں گے، اینڈ وی ہیو ود اس شمسہ کاشف، پروگرام سیکرٹری ہیں پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی، اور ان کے ساتھ موجود طلعت عبداللہ صاحبہ، ڈسٹرکٹ ٹرینر ہیں فرام جھنگ۔ ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ شمسہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کب سے آپ لوگ کام کریں پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن، ہاؤ از اٹ گوئنگ، اور رول کیا ہوتا ہے گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کا؟ بالکل، پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن قیام پاکستان کے وقت سے ہی، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے انڈو پاکستان میں تھی، ٹھیک ہے، اور 1947 سے ہی گرل گائیڈ ایسوسی ایشن قائد اعظم نے ہی شروع کی تھی پاکستان میں، اور اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں 1,30,000 سے زیادہ ممبرز ہیں، جس میں 6 سال سے لے کے 6 سال سے لے کے، میں چھوٹی تھی، I was sharing with شعیب کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں نے ایک دفعہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، فار سم ریزنز 5th کلاس کے بعد میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن میں چاہتی تھی، بہت کیوٹ لگتی تھی۔ دیکھیں چھوٹے بچے تو کیوٹ لگتے ہیں نا، تو میں بھی چھوٹی تھی، کیا پتہ میں بھی کیوٹ ہوں گی، تو میں نے اس لیے کہا تھا۔ شمسہ صاحبہ، اس کی فلسفی کیا ہے؟ گرل گائیڈ بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ گرل گائیڈ بیسیکلی جو ہمارا ایک، جو بھی اگر آپ بھی گرل گائیڈ رہی ہوں تو پرومس ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے، اپنے دین پہ چلیں گے، اور اپنے ملک کی تعمیر پاکستان کے کاموں میں حصہ لیں گے، جہاں ریکوائرڈ ہوگا وہاں سپورٹ پرووائڈ کریں گے۔ طلعت صاحب، آپ کی طرف، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ مکمل بھی کیجئے پہلے، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ جی، اور اس طرح سے ہم اپنی صلاحیتوں کو، گرل گائیڈ ایک پلیٹ فارم دیتی ہے کہ ہر بچی اپنی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے سمجھے، اس میں اضافہ کرے، اور معاشرے کا، اپنے گھر کا، ملک کا، اپنے خاندان کا ایک کارآمد۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی سوچ، اور اسی کی ترویج کے لیے ہم لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں۔ طلعت صاحبہ، تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں، ایک پروجیکٹ ہے اسٹے سیف، یس، واٹ پروجیکٹ؟ جی، اسٹے سیف پروجیکٹ جو ہے وہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ اس میں 4 چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو ہم نے اس دور کے لیے، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ہماری ایسوسی ایشن ہے وہ چھوٹی عمر سے لے کے بچیوں کی فلاح اور ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرتی ہے، اور نوجوان لڑکیاں، خواتین اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسٹے سیف کے جو ہمارے 4 چیلنجز ہیں، اس میں پہلا تو آ جاتا ہے کہ ان کی پرسنل سیفٹی ہے۔ پرسنل سیفٹی کو اگر میں تھوڑا سا بریف کروں، کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اکیلی سفر کرتی ہیں، انہیں اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو انہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں آتی کہ وہ کسی کو بتائیں، تو ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ وہ اپنی سیفٹی کیسے کر سکتی ہیں، یا کس طرح سے وہ خود کو بچا سکتی ہیں، اور آنے والے وقت کو وہ کیسے ہینڈل کریں گی۔ ایسے ہی ایموشنل ویل بینگ ہے ہمارا اس کا ایک حصہ، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال میں جیسے رورل ایریاز کا ہی لے لیں، کہ ہمارے ہاں بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی کیا رائے ہے شادی کے وقت،
تو وہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے. تو ان کے اندر بھی ایسی اویئرنیس پیدا کرنا کہ وہ اپنی رائے دے سکیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. صحیح. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں. اسی طرح آن لائن سیفٹی ہے. آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہماری جو گرلز ہیں, ینگ گرلز ہیں یا چھوٹی لڑکیاں ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو چیز استعمال کر رہی ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. جیسے ڈیٹا شیئر کر دیتی ہیں, پکچر شیئر کر دیتی ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک ہم اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پاسورڈ, اپنا ڈیٹا وہ شیئر نہیں کریں, پبلک نہیں کریں. جی سوشل میڈیا کے تھرو کیمپینز ہوتی ہیں. یہ ہمارا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ چل رہا ہے. ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ایز اے والنٹیئر انگیج کرتے ہیں, انہیں پوری اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, سارے ہمارے 4 ماڈیولز کی. اس کا چوتھا ماڈیول جو پریونٹ سبسٹینس ابیوز, کیونکہ آج کل یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں بہت ضرورت ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی ریلیکسنٹ بچے یوز کرنے لگ جاتے ہیں اسٹڈیز کے پریشر کی وجہ سے, اور بہت سی چیزیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس میں آتی ہے. تو وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پھر آگے جا کے کیسکیٹ کرتے ہیں اسکولز میں, اپنی کمیونٹیز میں, یہ آگے اس سے ہم تھوڑا سا اپنے یوتھ میں والنٹیئرزم کی بھی رضاکارانہ جذبہ. ایک تو آپ نے اویئرنیس بھی دے دی, دوسرا آپ کو مزید والنٹیئرز بھی مل گئے جو آگے اسی طرح سے کام کریں گے, کیمپین کو لے کے چلیں گے. شمسہ صاحبہ, ابھی کیونکہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک سیکیورٹی ہمیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں بھی چاہیے. وہاں پہ اگر ہم گرل گائیڈ کے رول کی بات کریں تو وہاں پر کس طرح سے گرل گائیڈ رول پلے کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں؟ بالکل, ہمارے گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کے تحت ڈفرینٹ جگہوں پہ ریلیف آپریشنز بھی چل رہے ہیں. حیدرآباد میں, بلوچستان میں, ڈی جی خان میں بھی ہمارا میڈیکل کیمپ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کی ہم نے گرل گائیڈز کو موبلائز کیا ہے کہ جتنا ہو سکیں آپ اپنی ضرورت سے کچھ نہ کچھ غیر ضروری چیزوں کو کم کر کے ان لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر جو یہ کیمپس ہیں وہاں پہ اویئرنیس کیمپین کریں گے, کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں لڑکیوں کا جو سیفٹی ایشوز ہیں ان کا بہت ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز بعض بچے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, ان کو لک آفٹر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو وہ ساری کی ساری ہائیجین, ہیلتھ, سیفٹی پہ اویئرنیس کیمپین ہماری گائیڈز یہ سارے کیمپس میں پہلے بھی کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا جی ساتھ موجود تھے. وقت تھوڑا کم تھا ورنہ ہم لیکن چونکہ بات فلڈس کے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں گرلز گائیڈ موجود ہیں ہم ضرور ان سے متعلق سیگمنٹس بھی کریں تاکہ ہم جان پائیں کس طرح سے وہ سپورٹ کریں, بالخصوص خواتین کے حوالے سے کہ کیسے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر پا رہی ہیں. ہمیں بڑھنا ہے آگے ایک اور خبر کی طرف جو کہ بڑی اہم ہے اس تناظر میں, کہ ہم فیک نیوز سے متعلق بات یوں تو کرتے آئے, لیکن جب ہم بات ان حالات میں یعنی فلڈ کے حالات میں کرتے ہیں جس میں بلوچستان سے متعلق بھی کچھ من گھڑت خبریں آئیں, سکھر سے متعلق بھی من گھڑت خبریں آئیں, شاہراہوں سے متعلق بھی من گھڑت خبریں آئیں. تو ایک خبر ہمارے پاس یہ بھی کہ شاہراہیں بند ہیں, موٹر ویز کی بات کی گئی کہ موٹر ویز بند ہو گئی ہیں, وہاں سے اب کوئی جا نہیں سکتا. تو ایسے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی جو رہنمائی ہے اس میں فلڈ ایمرجنسی سینٹر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اور 24 گھنٹے لوگوں کے جو شاہراہیں ہیں ان سے متعلق رہنمائی کی جا رہی ہے. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے ہم نے سوچا کہ ہم ضرور شیئر کریں. وہ ایک ایسے ویڈیو ہے کہ یقین کریں ہمیں یہ جذبہ چاہیے. ایک بچہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا جذبہ چاہیے. میں نے جب ویڈیو دیکھی میری آنکھوں میں یقین جانیے آنسو آ گئے کہ یہ جذبہ ہمیں بچوں میں لے کر آنا ہے. ایک ایسا بچہ جس نے ڈونیشن کی اور کس طریقے سے غلہ لے کر آیا فلڈ کیمپ میں, ریلیف کیمپ میں, اس نے غلہ دے دیا. اس نے کہا میرے پاس تو یہی کچھ ہے, یہی میں نے اکٹھا کیا تھا. نہ جانے اس نے کسی ٹوائے کے لیے اکٹھا کیا ہوگا, کسی اور معاملے کے لیے اس نے اکٹھا کیا ہوگا, لیکن اس نے وہ اپنا غلہ لا کر دے دیا. اس نے کہا یہی ہے سب کچھ میرا جو میں ڈونیٹ کرتا ہوں فلڈ افیکٹیز کے لیے. اور جب وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس فلاحی ادارے کے, 27 اگست کی ویڈیو ہے, جب انہوں نے دیکھا اس بچے کا جذبہ تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, گلے سے لگایا اور رو پڑے کہ یہ جذبہ ہمیں جگانا ہے اپنی قوم کے اندر, بچوں کے اندر. یہ کون جگا سکتا ہے؟ یہ بحیثیت والدین ہم سب جگا سکتے ہیں. اور شعیب اس میں ایک بہت اچھی لرننگ بھی ہے. لرننگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینا سکھائیں, بانٹنا سکھائیں, ان کو بتائیں کہ فراخ دلی کیا ہوتی ہے, ان کو بتائیں کہ دل کھول کر دوسروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے. اس بچے سے اچھی اگزامپل ہمیں نہیں مل سکتی, لیکن ایک بچے کی ویڈیو مجھے بھی یاد آئی شعیب جو دل دہلا دینے والی تھی. ایک چھوٹا سا بچہ جو مٹی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, اس سے کسی نے پوچھا تمہارا گھر کدھر ہے, اس نے کہا وہ تو ٹوٹ گیا. اور یہ بات ہو رہی تھی فلڈ افیکٹڈ ایریا کی. وہ
इतना तकलीफ दे था कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस वीडियो को हम यहाँ पर दिखाएं। ज़ाहिर दिल आज़ाद, ये दुख होता है, तकलीफ होती है। NHA के हवाले से, मोटरवे के हवाले से जिस तरह आपने बात की शुएब, एक 24 आवर्स लोगों को शाहराहों से मुतालिक रहनुमाई फराहम करने के लिए एक फ्लड एमरजेंसी सेंटर भी खोला गया जहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है जब हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं। यहाँ पर हमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा इसलिए नजर आता है कि ऑलरेडी हम मुसीबत में हैं। वो लोग जो हमारी तरक्की से नाखुश होते हैं, वो लोग जो हमारी डेवलपमेंट से नाखुश होते हैं, वो लोग जो हमें खुशबाश नहीं देख सकते, वो इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, इतने से मसले को इतना बड़ा कर देते हैं कि सब लोग घरों में सहम के बैठ जाए। नो डाउट बड़ा मसला है, नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे मुतासिर हैं, लेकिन शाहराहों की बंदिश से मुतालिक जो खबरें थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी और उसकी हर लेवल पे तरदीद भी की गई है। मुल्तान सक्खर मोटरवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, कराची लाहौर पेशावर कौमी शाहराह ये खुली है। इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं AIG मोटरवे पुलिस शाह असद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मजमूई सूरत हाल कुछ हमने बताई, हम चाहेंगे प्लीज़ आप बताएं, बिकॉज़ ज़रा आप उससे एक जिम्मेदारी के साथ बताएंगे हमें कि इस वक्त शाहराहों की सिचुएशन क्या है। जी, इस वक्त जहाँ जहाँ मोटर पुलिस डिप्लॉयड है पूरे मुल्क में, तो कहीं पे भी इस तरह की कोई रुकावट नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक का बहाव मुतासर हुआ हो। 26 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नेशनल हाईवेज़ को नुकसान पहुँच जाता है इस सैलाब की वजह से, लेकिन मोटर पुलिस ने वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया है, जिसमें सिंध के और बलूचिस्तान के हिस्से शामिल हैं। तो इस टाइम कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी रुकी हुई हो। है? यस, बिल्कुल। बलूचिस्तान कनेक्टेड है सर इस वक्त? यस, बलूचिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान मिल रहे हैं, जैकबाबाद और कोयटा वाले जो हम मेन शाहराहों की बात कर रहे हैं, मोटरवे की, और लेकिन मेन शाहराह कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त अगर किसी ने बलूचिस्तान पहुंचना हो मदद के लिए, रेस्क्यू के हवाले से या रिलीफ के हवाले से, फॉर श्योर रेस्क्यू नहीं रिलीफ के हवाले से, किस रास्ते से वो जा सकता है? जो रास्ता खुला है प्लीज दोबारा से बता दें। यस, कराची से कोयटा का जो रूट है RCD हाईवे मेन, ये बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। मोटर पुलिस ने उसको इंश्योर किया है। वहाँ पे जहाँ जहाँ रोड डैमेज हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पे सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पुल बह गए हैं, रोड डैमेज हुआ है, लेकिन वहाँ पे बन चुका है। यस, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डाइवर्शन लगा के हमारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद हैं, दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी जारी रहे, और जितने भी ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुख्तलिफ इदारे सामान लेके जा रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे अपने भी फ्लड रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं 10 मुख्तलिफ मकामात पर, तो हमने इस बात को इंश्योर किया है बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सामान पहुँचा सकते हैं और जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर, जो फ्लड इमरजेंसी सेंटर जो कायम किया गया है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें कि उस पे शहरी किस तरह कांटेक्ट करके अपने रूट से मुतालिक गाइडेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें मोटर पुलिस के ऑफिसर्स भी वहाँ पे 24 आवर्स मौजूद हैं, हमारी हेल्पलाइन भी 130 वो भी इस सिलसिले में हेल्प कर रही है। रिपीट कीजिएगा। 130। NHA और मोटरवे एक साथ सर इसमें चीजें चल रही हैं? यस बिल्कुल, NHA भी हमारी सिस्टर एजेंसी है, मुल्क के दीगर जितने भी इदारे हैं। यस बिल्कुल, मुकम्मल कोऑर्डिनेशन। ठीक सर, एक बात और भी, हम एक खबर आई थी कि कराची से अंदरूनी सिंध आने वाली हैवी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, क्या इसमें सदाकत है? जी, जो लाइट ट्रैफिक है उनकी वहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि जहाँ जहाँ पर रोड डैमेज हुआ था या पुल बह गए हैं, तो वहाँ पे हेवी ट्रैफिक को रोकना इसलिए मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे अगर हम हेवी ट्रैफिक को गुजरने देंगे तो फिर वो डाइवर्जन्स बरकरार नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे जो हेवी ट्रैफिक है उसकी गुजरगाहें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रकों के जरिए सामान जा रहा है मुतासरा इलाकों में, इमदाद जा रही है, उसके लिए तो हेवी ट्रैफिक उन ट्रकों को या मजदाद को हम बिल्कुल गुजार रहे हैं। हेवी ट्रैफिक से इस टाइम मेरी मुराद वो ट्रेले या ट्रालियाँ हैं, ठीक है, जिसपे बहुत ज़्यादा हेवी, यस बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलीफ के हवाले से कंटेनर भी जा रहा है, कोई ट्रक भी जा रहा है, कोई छोटी गाड़ी भी जा रही है, तो उसको जाने दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम पेट्रोल की तरसील के लिए भी अलाउ किया जा रहा है उसको। अदरवाइज अगर कोई इस वक्त गैर जरूरी ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया है। अच्छा सर, आपने बलूचिस्तान की बात करते हुए एक तो बता दिया कराची से कोयटा तक का रास्ता, दूसरा कौन सा रास्ता खुला हुआ है? दूसरा रास्ता है जो DI खान के थ्रू कनेक्ट होता है कोयटा के साथ, इसको N50 बोलते हैं, ये जॉब के थ्रू गुजरता है, जॉब DI खान, तो वो भी खुला है बिल्कुल, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। किला सैफुल्ला में हमारा अपना रिलीफ कैंप भी बना हुआ है, तो उसके थ्रू भी जाया जा सकता है।
اچھا سر، ٹیمیں دن رات سرگرم عمل ہیں، کام کر رہی ہیں، فلڈ ریلیف سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں. اگر موٹر وے کے اینڈ سے بات کریں، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ، وہ کس طرح سے اپنے طور پہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا آپ کے اپنے بھی سینٹرز قائم ہیں اس وقت، تو کیا وہاں پہ کلیکشن سینٹرز بھی موجود ہیں؟ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے سینٹرز پہ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں. اس ٹائم 10 مختلف مقامات پر ہمارے ریلیف کیمپس بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں. فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن اسد محمود صاحب اور انسپیکٹر جنرل موٹر پولیس خالد محمود صاحب کی خصوصی ہدایت پر 10 مختلف مقامات، جس میں پبی، چارسدہ، جامشورو، اتھل، لسبیلا اور کوئٹہ شامل ہیں، جہاں پر ہمارے ریلیف کیمپ شامل ہیں، اسٹیبلش ہو چکے ہیں. وہاں پر خوراک اور میڈیسنز فراہم کی جا رہی ہیں سیلاب زدگان کو، اور کوئی بھی ادارہ یا مخیر حضرات وہاں پر آ کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے آفیسرز انشور کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر وہ فیلی پہنچایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر، سیلاب نے کتنا نقصان پہنچایا شاہراہوں کو؟ 26 مختلف ایسے مقامات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں پر یہ وہ شاہراہیں ہیں جہاں پر موٹر پولیس ڈپلائیڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں ان شاہراہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر موٹر پولیس موجود ہے. تو اس میں زیادہ تر حصے سندھ کے شامل ہیں اور کچھ بلوچستان کے بھی شامل ہیں. وہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے پارشلی، یا مطلب کافی حد تک کچھ جگہوں پہ پل بھی بہہ چکے ہیں. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ موٹر پولیس نے ان مشکلات کے باوجود بھی ٹریفک فلو کو یقینی بنایا ہے. وہاں پہ ڈائیورشنز لگا کے ٹریفک فلو جاری ہے. یعنی ایسا کوئی بھی اب راستہ نہیں جو ہم یہ کہہ سکیں کہ بالکل بند ہے. اچھا سر، جنوبی پنجاب والی سائڈ کی اگر بات کریں، وہاں پر کسی مین شاہراہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اور انٹرنلی جو شاہراہ ہے وہ کتنی ڈیمیج؟ کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جہاں پر جو علاقے نشیبی ہیں، جو تھوڑا سا ڈاؤن ہے، تو وہاں پہ پانی آنے کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں. ظاہر لوگوں کو ہم نے وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو کچھ مقامات ایسے ہیں، جس طرح ایون یہ موٹر وے M1 ہے، تو وہاں پہ بھی چارسدہ کے مقام پہ ہم نے لوگوں کو روڈ کے اوپر، کیریج وے اور گرین بیلٹ کے اوپر ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا ہے فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ نیچے پانی آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہاں سے ہم ٹریفک کو گزار رہے ہیں. وہ تھوڑا سا اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے آپ نے راستہ بنا دیا. یس بالکل. ایک پروسیجر آپ نے کہا ہے، وہ کیا ہے پروسیجر سر؟ پروسیجر یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے لوگوں کو الرٹ رکھنے کے لیے اور ان کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے لانگ اس کے نا کوننگ کر دیتے ہیں، کونز لگا دیتے ہیں، بورڈز لگا دیتے ہیں. آفیسرز کھڑے ہو کے وہاں پہ ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو جو پچھلی آنے والی ٹریفک ہے ان کو یہ الرٹ کرنے کے لیے کہ آگے مسئلہ ہے، آگے رکاوٹ ہے، آگے ڈائیورژن ہے. یس ٹھیک. تو تاکہ وہ سپیڈ سلو ڈاؤن کر سکیں اور آرام سے گزر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. جو فیک نیوز سے آپ لوگوں کو بھی ظاہرہ گزرنا پڑ رہا ہے کہ شاہراہوں سے متعلق ایسی خبریں آ جاتی ہیں اور کچھ گروپس میں بھی آ جاتے ہیں، کچھ پوسٹ وائرل ہو جاتی ہیں، اس کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ جی، ہمارا ایک بہت ہی ایفیکٹو سوشل میڈیا ونگ ہے، جو کہ لوگوں کو بر وقت اور ریئل ٹائم انفارمیشن اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس ٹائم یہ پچھلے 2 ہفتے کے دوران تقریباً 3.7 ملین لوگوں کو ہم نے اس حوالے سے سینسٹائز کیا. لوگوں نے ہم سے انفارمیشن لی اور بہت زیادہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ اس سے گائیڈنس لیتے ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز ناظرین کے لیے بھی بتا دیں اور آف کورس ہمارے لیے بھی کہ جو آپ کی سوشل میڈیا ونگ ہے، جو کیا وہ مین ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ اگر کوئی روڈ پہ ہم وائلیشن دیکھتے ہیں، کیا ہم اس کو تھرو سوشل میڈیا رپورٹ کر سکتے ہیں؟ یس بالکل آپ کر سکتے ہیں. وہ اور اس کا ایویڈنس ہم کیسے دیں گے؟ اس کا ایویڈنس اگر تو آپ وہاں پر اس کی کوئی تصویر وغیرہ یا ویڈیو بنا سکیں، وہ بھی آپ ہمارے واٹس ایپ کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں اور وہ ریئل ٹائم وہ آپ کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. اور بہت زیادہ وائلیشنز اس وجہ سے وہاں پہ فائن امپوز کرتے ہیں ہمارے آفیسرز ڈیلی کی بنیاد پہ. اور وہ مکمل کنیکٹڈ ہے آپریشنز ونگ کے ساتھ، جو سوشل میڈیا ونگ ہے. وہ فوری طور پہ انفارمیشن متعلقہ جس ایریا میں وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں کے آفیسرز تک وہ پہنچا دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. دیٹس ونڈرفل کہ ریئل ٹائم میں انفارمیشن پہنچ بھی جاتی ہے، کرائم وہی کنٹرول ہوتا ہے، اور کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے. اور اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ نے کہا سر، اف یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ واٹس ایپ نمبر. یس، اس کا اوکے فائن، وی ول شیئر دیٹ لیٹر. لیکن واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ شیئر کریں گے تو اس میں فوراً پھر رسپانس دیا جائے گا. کوئی جنرل پریکاشنز بھی اس وقت جاری کی گئی ہیں ان حالات کے تناظر میں ٹریولرز کے لیے؟ جی بالکل. ہماری تمام لوگوں کو یہی اپیل ہے، یہی ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان بھی بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر ہم نے لوگوں کو روڈ کے اوپر اکاموڈیٹ کیا ہے.
تو ان کی سیفٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سر. آپ نے کہا کہ موٹر ویز کے اوپر یعنی روڈ کے اوپر لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا، بیکاز کچھ فوٹیجز ایسی آئی ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف لوگ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹینٹ وہیں پر لگا کر کھڑے ہیں. کتنے کلومیٹر پر سر ایسے ایریاز آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہیں، خیمے لگے ہیں، مال مویشی ہیں؟ جی بالکل. یہ چارسدہ اور پشاور کے درمیان یہاں پہ تقریباً 5 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جہاں پر ہم نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ لسبیلا اور ہب کے درمیان جو سیکٹر ہے ہمارا وہاں پہ قلعہ سیف اللہ میں. تو ان مقامات پر ہم نے یہ وہ پوائنٹس ہے جہاں پر لوگوں کے گھروں تک میں پانی آیا ہوا ہے اور لوگ اپنے اور یہ ایریاز آپ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ وہ پٹی جہاں پر آپ خیمے لگائیں، یہاں جہاں پر آپ رک پائیں؟ یس بالکل. ہم ان کو سسٹر ایجنسیز کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے ہم ایسے پوائنٹ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو سیف ہوں، جہاں پر پانی آنے کا خطرہ نہ ہو اور جہاں پر ہم ٹریفک کی روانی کو بھی یقینی بنا سکیں. اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جنرل ایڈوائزری ان لوگوں کے لیے جو موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں یا جو مین شاہراہیں جو ہیں NH کی ان پہ سفر کرتے ہیں. ابھی چونکہ ملک کے 4 صوبوں میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے، فلڈ افیکٹڈ ہے وہ ایریاز. اب وہاں پہ امدادی سامان پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایمبولینس جا رہی ہے اس کو راستہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں جو بہت زیادہ نابلد ہوتے ہیں ٹریفک قوانین سے، جو راستہ نہیں دے رہے ہوتے دوسروں کو، جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہیوی ٹریفک جا رہی ہے اس پہ سامان لوڈڈ ہے، وہ متاثرہ علاقوں میں جانا ہے، ان کے لیے ایک سیف وے بنانے کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ذمہ دار شہری ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں. موجودہ صورتحال میں سب سے پہلی تو ہماری اپیل تمام لوگوں کو یہ ہے کہ آپ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اس کے علاوہ اگر آپ جا رہے ہیں امدادی سامان لے کر تو ہمارے 130 نمبر ہے، اس پہ آپ وہ 24 آور ایکٹیو ہے. ہمارے آفیسر دن رات موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریول ایڈوائزری ہے، سوشل میڈیا آؤٹ ریچ بھی ہماری اویلیبل ہے. تو اس پہ رابطہ کر کے آپ ایک تو انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ ہم نے کس روٹ پہ جانا ہے، کون سا روٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کہاں پہ ہمیں جانا ہے. بالکل. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو گائیڈنس ہر ٹائم وہاں پہ اویلیبل ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں ہمارے آفیسرس. کوئی ایشو نہیں ہے. سر، جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ آپ شاہراہوں پہ جو مختلف پیچز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر اس وقت لوگ موجود ہیں اور خیمہ لگائے ہوئے، ان کو کھانا پرووائڈ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ یس بالکل. کیونکہ ہماری وہاں پہ 24 آورس کی پریزنس ہے. ہمارے ساتھ اور بھی ایجنسیز ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی ہیلپ لیتے ہیں اور بھی جتنے بھی دیگر ادارے ہیں تمام مل کے کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ موٹر پولیس واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ٹائم پورے ملک میں پھیلا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے، اور کیونکہ نیشنل ہائی ویز اور موٹر پولیس کے اوپر ہم ہی ڈپلائڈ ہیں، تو اس لیے ایز اے پرائم ایجنسی ہم ان پوائنٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم وہاں پر ان سے ہیلپ بھی لیتے ہیں. جتنے بھی دیگر سسٹر ایجنسیز ہیں جس میں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یا ایون آرمی، ایئر فورس یا باقی جتنے ایون این جی اوز بھی جو وہاں پہنچ بھی آپ کے تھرو وہاں تک ریلیف پہنچا پائے. کیونکہ بڑا اہم ہے تاکہ جو ان کے ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں آپ وہاں تک بھی امداد اگر پہنچائیں گے تو یہ موٹر وے کے ارد گرد جو انہوں نے لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے خیمے لگا کر ان تک وہ امداد پہنچا پائیں گے. اور ایک اور قابل ستائش چیز شعیب کہ جو بھی ادارے وہاں پہ کام کریں ان کے درمیان ایک برج کا کام بھی کر رہے ہیں، یہ ان کو کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم ہے کہ ہم کوآرڈینیشن سے چلیں. اس وقت تمام اداروں کی کوآرڈینیشن بہت اہم ہے. اس لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ یہ نہ اس وقت سوچیں کہ آپ نے خود سے اٹھ کر جانا ہے کسی علاقے میں اور ریلیف کیمپ لگانا ہے یا وہاں پر پہنچنا ہے، وہاں پہ آپ نے کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. یہ جو ادارے آلریڈی کام کریں ان کا اچھا نیٹ ورک ہے، کوآرڈینیشن ہے، کہاں پر کب کیسے پہنچنا ہے ان کے لیے آسان ہے. آپ اگر ان کو سپورٹ کریں گے تو آپ کی وہ مدد بہت جلد اس مستحق خاندان تک پہنچ پائے گی. سر، اس میں یہ ضرور بتائے گا کہ ان لوگوں کا وہاں پر ہونا کیا اس سے ٹریفک کی روانی میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا؟ کیا آپ لوگوں نے وہاں ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں اسٹاف کو؟ جی بالکل. پارشلی وہاں پر تھوڑی سی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ابویسلی ہم نے ان کو روڈ کے اوپر یا روڈ کے ساتھ ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے اور وہ جانور بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ان کا سامان بھی ہے. لیکن ہم نے اس کا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کا ایک پروسیجر ہے. ہم وہاں پر پہلے سے بورڈز اور کونز وغیرہ لگا کے ان کو سیف کر لیتے ہیں اور اسی لیے ہم لوگوں کو یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. جتنا ٹریفک والیوم زیادہ ہوگا اتنا خطرہ ہوگا. یس. تو وہاں پہ ان کو سیکیور رکھنا اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں دن رات اور ہم نے اس کو انشور کیا ہوا ہے. ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے سر، چونکہ ذرا آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے بیکاز شاہراہوں پر کتنے ہم اس وقت
ٹرکس دیکھ رہے ہیں جو ریلیف کا سامان لے کر جا رہے ہیں, تاکہ ہم ذرا سمجھ پائیں کہ چونکہ ہم ڈیلی بیسس پر ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے, کتنا جذبہ نظر آ رہا ہے آپ کو سڑکوں پر جو لوگ ٹرکس کے ذریعے, گاڑیوں کے ذریعے سامان لے کر جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں؟ بہت زیادہ. جس طرح 2009-10 میں یہ آیا تھا سیلاب, اس ٹائم بھی اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ لوگ, ایون ادارے اور ان کو چھوڑ کے جو انڈیویجولز ہیں, سنگل لوگ بھی نا, وہ آ کر وہاں پر ہمارے آفیسرز کے پاس آ کے, ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں پر آ کے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں خوش دلی سے, اور ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے آپ اگری کر رہے ہیں اس بات سے جو میں نے بھی کی کہ اداروں کے تھرو تعاون کے خود پہنچنا ذرا مشکل ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو آس پاس قریبی علاقوں کے لوگ ہیں نا, وہ ظاہر ہے وہ تو جائیں گے. ہاں بالکل, وہ تو آپ کا بازو ہے سر. اس کی تو سر آپ نے ایگزامپلس بھی دیکھی ہوں گی کہ جن لوگوں کو ظاہر آپ نے روڈ پہ کچھ ڈرائی پیچز دیکھ کے ٹھہرایا, آس پاس کی آبادیوں سے لوگ آتے ہیں, ان کو بالکل آتے ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم نے جذبہ دیکھا ہے. اور ہم یہ یقین ہے کہ ہمیں کہ انشاءاللہ یہ جو جس جذبے کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ اور جس دینداری کے ساتھ لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اتنی بڑی مصیبت سے ہم جلدی نکل آئیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, جو متاثرین ہیں اس وقت, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں روڈ سے ہٹ کے ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیں, ان میں بچے بھی ہوں گے بہت سارے, تو بچوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. بچے نہیں سمجھتے کہ ان کا گھر تباہ ہو گیا ہے, وہ اس وقت روڈ پہ ہیں, ان کو ایکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ اس مقصد کے لیے ایک تو ہمارے میڈیکل اٹینڈنٹس ہیں جو کہ وہاں پر جا کے وہ اس بات کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ کس ایج گروپ کو ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہمارے لیڈی آفیسرز بھی ہیں, موٹر پولیس کے, یس موٹر پولیس کے, جو کہ لیڈیز کو اٹینڈ کرتی ہیں اور جو وہاں پہ جا کے بچوں وغیرہ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے مشکل گھڑی ہے, تو ان کو انہوں نے دلاسا دینا ہوتا ہے, ان کو تسلی دینی ہوتی ہے. اس ٹراما سے نکالنے کے لیے دو بول بھی کافی ہوتے ہیں, اور ظاہر اس ٹراما سے نکالنا بہت اہم ہے. آپ نے کیا دیکھا سر کہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ آپ کوئی ایک چیز بتا سکیں کہ یہ چیز زیادہ ریکوائرڈ ہے جو آپ کے آبزرویشن ہے, تاکہ لوگ وہ ڈونیٹ کریں, واٹ از دیٹ ون تھنگ؟ اس ٹائم سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ ہے خوراک. وہاں پہ نا خوراک ہے, ہاں, کیونکہ اس سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, سپلائی چین آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ان تک خوراک پہنچایا جائے, وہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. پکا ہوا کھانا, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ریکوائرڈ ہے, کیونکہ ابھی نہیں پتا کہ زندگی کے آثار دوبارہ کب نمودار ہوں گے, دوبارہ کب گھر بنے گا, کب سوکھی لکڑی مہیا ہوگی اور وہ کچھ پکا کے اپنی مرضی سے کھا سکیں گے. تو خدارہ اگر ان پہ برا وقت ہے تو تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہ پکا ہوا کھانا ان لوگوں کو جب تک ہو سکے پرووائڈ کریں. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, انڈیویجولز بھی, دیگر آرگنائزیشنز بھی اپنا کام کر رہی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, سول ادارے بہت سارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن انڈیویجولی اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ظاہر ہے یہ بڑا ضروری تھا جاننا بھی کہ شاہراہوں کی صورت ہے, فیک نیوز سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کوئی اگر پلان کر رہا ہو کہیں جانے کے حوالے سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مدد کرنے کے لیے, کوئی ادارہ, کوئی انڈیویجول یا کوئی این جی او, تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کہیں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں, راستے کھلے ہیں, موٹر پولیس کے اہلکار تعینات ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آلٹرنیٹ راستے پرووائڈ کیے گئے تاکہ آپ وہاں پر آرام سے پہنچ پائیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ضرور کہیں گے پلیز غیر ضروری سفر سے گریز کریں. سفر آپ کر لیجیے گا, آپ ملنے جلنے بعد میں چلے جائیے گا, اس وقت نہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب بارشیں سٹارٹ ہوئی تھی, پلیز ابھی ٹورزم کے لیے نہ جائیے, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس موسم کو انجوائے کریں, یہ وقت ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے, اور یہ واقعی وہ وقت ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے. اس میں ہم ضرور یہ کہیں گے کہ ہم بات کوکڈ فوڈ کی تو کر رہے ہیں, بٹ ڈرائی راشن بھی بہت اہم ہے, چونکہ کھانا بہت دور تک جا نہیں پائے گا نا, موسم ایسے خراب ہو جائے گا, وہ خراب کھانا کھا کے کوئی بیمار نہ ہو جائے, پہلے ہم اس سے لڑ رہے ہیں. تو خشک راشن ضرور پہنچائیے, اس میں بچوں کا بہت سا خیال رکھیں. جب بھی آپ راشن پہنچائیں تو جس طرح آپ اکثر کہتے ہیں کہ بسکٹ, ٹافیز, یہ ضرور پہنچائیں بچوں کے لیے, کیونکہ بچے صرف کھانے سے زندہ تو رہ لیں گے لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں مر جائیں گی. بچے نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں لیکن ظاہر ہے مل جل کر نکلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ پاکستان ہمارا گھر ہے, اسے مل جل کر بچائیں گے اور مل جل کر آگے بڑھائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.